السلام علیکم پیارے سامعین، آپ کے لیے پیش خدمت ہے نگہت عبداللہ کا ناول غبار خاطر کے باب سارے۔ سفید ململ کی چادر سے سر ڈھانپے، کتابوں کو سینے سے لگائے وہ عادت کے مطابق سر جھکائے چلی جا رہی تھی۔ گھر سے بس اسٹاپ کا فاصلہ تقریباً 1.5 فرلانگ تھا اور یہ راستہ اسے پیدل طے کرنا ہوتا تھا۔ صبح کالج جاتے ہوئے وہ یوں ہی درمیانی چال سے چلا کرتی تھی، نہ بہت تیز اور نہ بہت آہستہ۔ ہاں، جب وہ سنگ مرمر سے بنے اس بڑے سے بنگلے کے قریب پہنچی تو اس کے قدموں کی رفتار روزانہ کی طرح آپ ہی آپ سست ہو گئی۔ آہستہ روی سے چلتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر اس اونچے سے اجلے گھر کو دیکھا۔ یہ اس کا روزانہ کا معمول تھا کہ وہ یہاں لمحہ بھر رک کر اس بنگلے کو یہاں سے وہاں تک ضرور دیکھتی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں کون رہتا ہے اور جاننا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اسے تو بس یہ گھر اچھا لگتا تھا، سفید برف کی مانند سرد سا، جسے دیکھتے ہوئے اس کے اندر بھی سرد لہریں دوڑنے لگتی تھیں۔ شیشوں کے اس پار نظر آتے دبیز پردوں میں کبھی حرکت محسوس نہ ہوئی۔ کبھی کبھی اس کا جی چاہتا کہ وہ اس گھر کے مکینوں کو ایک نظر دیکھے۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ایسے خوبصورت گھر کن لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں، کیا وہ سب سے الگ ہوتے ہیں یا سب لوگوں جیسے ہی نظر آتے ہیں۔ میرے خدا! بنگلے کے ختم ہوتے اس نے طویل سانس لی اور سر جھکائے قدموں کی رفتار تھوڑی بڑھا دی۔ پھر کالج پہنچنے تک اس کا ذہن مسلسل اس پیچھے رہ جانے والے سفید بنگلے میں الجھا رہا تھا۔ مہرو، تم سحر نسیم کے مانند اتنی آہستہ چلتی ہو کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ صبا نے اسے اچانک دیکھ کر کہا تو ہنس پڑی۔ تم کسی دن یوں ہی بنا آہٹ کے کسی کی زندگی میں داخل ہو جاؤ گی کہ تمہیں خود اسے بھی خبر نہ ہوگی۔ صبا کے چھڑنے پر وہ دور آسمانوں کو دیکھنے لگی۔ ارے، تم تو یوں دیکھ رہی ہو جیسے وہ بندہ ابھی آسمان سے اتر کر تمہارے سامنے آ کھڑا ہوگا۔ صبا، تم بہت بولتی ہو، وہ اسے کلاس کی طرف دھکیلتے ہوئے بولی۔ مجھے بولنے کی بیماری ہے، بکو مت۔ وہ صبا سے پہلے کلاس میں داخل ہو گئی۔ وہ خوابوں میں رہنے والی ٹین ایجر لڑکی تھی۔ جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنا اور تصورات کی دنیا کو اپنی مرضی سے سجانا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ جب اور جہاں ذرا سی تنہائی میسر آتی وہ اپنی دنیا میں پہنچنے میں دیری نہ کرتی۔ اس کی اڑان بہت اونچی نہیں تھی، بس وہ ایسا ماحول تصور کرتی جہاں وہ اپنے آپ کو سب سے منفرد اور نمایاں دیکھتی تھی۔ نمایاں ہونے کی خواہش شاید اس کے لاشعور میں کہیں موجود تھی کہ اپنی زندگی میں بہت سارے بہن بھائیوں کی موجودگی میں وہ کہیں پس منظر میں چلی جاتی تھی اور اپنے آپ کو پس منظر سے منظر پر لانے کے لیے اسے خوابوں کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ محسوس کری تھی کہ خوابوں کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی وہ سفید بنگلہ اس کے سامنے چلا آتا ہے۔ پھر وہ لاکھ اپنے قدموں کا رخ موڑنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ اس بنگلے کے اندر داخل ہو کر ہی رکتے تھے۔ شروع کے 1-2 دن وہ پریشان ہوئی کہ وہ ایسا کیوں سوچنے لگی ہے، لیکن پھر اس نے اپنے آپ کو سمجھا لیا کہ یہ محض ایک تصور ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ کبھی کبھی وہ سوچتی اگر اس بنگلے کے مکینوں کو خبر ہو جائے کہ ایک بے حد عام سی لڑکی اپنے تصورات کی دنیا کو ان کے خوبصورت گھر سے سجاتی ہے تو وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا کتنا مذاق اڑائیں گے۔ لیکن وہاں تو زندگی کے آثار ہی نظر نہیں آتے۔ اس نے سوچا پتہ نہیں وہاں کوئی رہتا بھی ہے یا نہیں، لیکن گیٹ پر تالا بھی نہیں ہوتا۔ اس نے اپنی سوچ کی خود ہی نفی کی۔ صبح ابھی وہ کالج جانے کے لیے تیار ہو ہی رہی تھی کہ بڑی آپا اپنے بچوں سمیت آ گئی۔ ان کے ہاتھ میں بڑا سا بیگ دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ وہ رہنے کے ارادے سے آئی ہیں۔ اسے الجھن ہونے لگی۔ چھوٹے سے گھر میں خود ان کے رہنے کے لیے گنجائش نہیں ہوتی تھی، اس پر ان کی آمد۔ اس نے دیکھا اماں بہت خوش ہو رہی تھی۔ رات کو جب سونے کا مسئلہ ہوگا تب پتہ چلے گا۔ اس نے اماں کے دمکتے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوچا اور کتابیں تھام کر باہر نکل آئی۔ آج وہ درمیانی چال نہیں چل رہی تھی۔ گھر سے نکلتی اس کے قدم تیز تیز اٹھنے لگے تھے، کیونکہ رات اس نے جاگتی آنکھوں کے علاوہ سوتے میں بھی اپنے من پسند گھر کو خواب میں دیکھا تھا۔ جب وہ اس کے سامنے سے گزر رہی تھی تو کوئی اچانک اس کے گیٹ سے نکل کر اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا، اور اب وہ یہ سوچ کر کہ کبھی کبھی خواب سچ بھی ہو جاتے ہیں تیز تیز چل رہی تھی۔ پھر بنگلے کے قریب پہنچتے اس کے قدم سست پڑ گئے۔ دروازہ روز کی طرح بند تھا۔ وہ آگے بڑھنے لگی تھی کہ ہلکی سی آواز سے چونک گئی۔ فرسٹ فلور پر شاید کسی نے پردہ کھینچا تھا۔ لمحے بھر کو ایک مضبوط کلائی نظر بھی آئی اور پھر غائب ہو گئی۔ وہ دھڑکنوں کے شور مچانے پر گھبرا کر آگے بڑھ گئی۔ پھر بہت سارے دن گزر گئے۔ اس کے بعد اسے کبھی ہلکی سی آہٹ بھی محسوس نہیں ہوئی۔ اسے اپنا وہم لگا تھا۔ اس مضبوط کلائی کی جھلک کو اس نے اپنا وہمہ سمجھ کر بھلا دیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہاں کوئی نہیں رہتا۔ پھر اس کے امتحان شروع ہو کر ختم بھی ہو گئے اور وہ گھر کی ہو کر ہی رہ گئی۔ آگے پڑھنے کی ناز کی خواہش تھی اور نہ ہی اس میں سکت۔ اسے باہر کی دنیا سے رابطہ ٹوٹنے کا کوئی ملال نہ تھا، کیونکہ اس کی اپنی کلا کی دنیا تھی جس میں وہ ارادتاً داخل ہوئی تھی اور جب تک چاہتی تھی اس میں رہتی تھی۔ بس تنہائی ملنے کی دیر ہوتی تھی۔ کبھی کبھی جب بڑی آپا اور چھوٹی آپا اپنے بچوں سمیت آ جاتی تب اسے بے حد کوفت ہوتی، کیونکہ ان کے بچے گھر میں ہنگامہ کھڑا کیے رکھتے اور اتنے شور و غل میں وہ کوئی بات نہیں سوچ سکتی تھی۔ اگر کسی وقت وہ کام کے بہانے کچن میں پناہ ڈھونڈتی تو کچھ ہی دیر بعد ایک کے بعد ایک بچہ چلا آتا۔ خالہ، میں پراٹھا کھاؤں گا۔ خالہ، مجھے دودھ بنا دیں۔ خالہ،
अम्मी कह रही हैं मुन्ने को नहलाने के लिए पानी गर्म कर दे। भागो सब यहाँ से, वो ऊंची आवाज में चिल्लाती। अरे मेहरुनिसा, क्यों डांटती हो बच्चों को? अम्मा की तो जैसे जान थी अपने नवासे नवाजियों में। अम्मा, आप इन्हें बुलाए ना, सब एक साथ मेरे पीछे पड़ गए हैं। तो पहले इनकी बात तो सुन लो। सुन चुकी हूँ। वो चिमटा उठाकर एक एक को दिखाती तो बच्चे भाग खड़े होते। उन दिनों घर में बुआ की आमदोरफ्त कुछ ज्यादा ही हो गई थी। ये वही बुआ थी जिन्होंने पहले बड़ी आपा और फिर छोटी आपा के लिए बड़ ढूंढा था। वो जानती थी कि अब उसकी बारी है और अम्मा अब उसे निकाल कर ही दम लेंगी। नए घर का ख्याल आते उसकी जहनी रौ बहक गई। सफेद संगमरमर से बना खूबसूरत बंगला जिसकी पेशानी पर अल-ताज लिखा था उसे शिद्दत से याद आने लगा और इतने अरसे में उसने अपने आप को समझाने की पहली बार कोशिश की। मैं छोटे से घर में रहने वाली काम सी लड़की हूँ, मेरे नसीब इतने जोरावर कहाँ हो सकते हैं भला? मेरे लिए भी तो बुआ बड़ी आपा और छोटी आपा जैसे ही बढ़ लाएंगी, एक दुकानदार तो दूसरा क्लर्क। लेकिन ऊपर वाले ने उसके नसीब शायद इतने अच्छे बनाए थे कि वो घर जहाँ उसने एक बार अपने आप को तस्वुर किया था और जिसकी गहरी खामोशी को वो अपनी जलतरंग सी हंसी से तोड़ने की ख्वाहिश रखती थी, बुआ उसी घर का पैगाम ले आई। अम्मा को अपने कानों पर यकीन न आया। वो कितनी देर तक बुआ को देखे गई और वो जहाँ खड़ी थी वहीं खड़ी रह गई। ऐसा भी होता है, उसने सोचा। मैंने तो कभी अपनी ख्वाहिश को जुबान नहीं दी थी, तन्हाई में भी नहीं। फिर ये कैसे मुमकिन हुआ? फिर अम्मा और अब्बा दोनों का एतराज हुआ। उन्होंने बुआ को समझाया, इतना बड़ा घर, इतने बड़े लोग, वो कैसे निभा पाएंगे? वो उनके शान शादी तक नहीं कर सकते, बाद में क्या करेंगे? और वो जो ऊंचे महलों में रहने वाला उनके घर चला आया, उसे कहाँ बिठाएंगे? बुआ ने ना जाने उन लोगों से क्या कहा कि एक ज़ईफुल उमर शख्स खुद चले आए। उन्होंने एक ही बात कही, हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए और ना ही आला पैमाने पर शादी, बेशक 4 लोगों में निकाह कर दें, लेकिन इनकार ना करें। इतना इसरार? वो हैरान थी। आखिर क्यों? मुझ में ऐसी क्या खास बात है? हो सकता है किसी ने चुपके चुपके खिड़की से रोजाना मुझे वहां रुकते देखा हो। उसने सोचा और आखिर तक अपनी इसी बात पर कायम रही। उसे सबा की बात भी याद आई थी। मेहरू, तुम किसी दिन अचानक बिना आहट के किसी की जिंदगी में दाखिल हो जाओगी। हाँ, शायद ऐसा हो चुका है। वो पलके मूंदकर मुस्कुराई। अम्मा और अब्बा दोनों ही उस बड़े आदमी से मुतासिर थे जो खुद चलकर उनके घर आया था और अपने नवासे के लिए सिर्फ उनकी बेटी मांग रहा था और कुछ नहीं। अब्बा ने अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी शादी की, उसी तरह जिस तरह बड़ी आपा और छोटी आपा की थी। वो लोग भी अब्बा की हैसियत को देखते हुए बस चंद ही लोगों को लाए थे, लेकिन वो चंद लोग भी इस शान से आए कि सब देखते रह गए। मेहरू, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि तुझे ब्याहने को शहजादा ही आएगा। एक दिन सबा ने उससे कहा था और वो हंस पड़ी थी। और अब उसके बराबर में बैठा अगर शहजादा नहीं था तो शहजादे से कम भी नहीं था। वो ख्वाबों के हकीकत होने पर सरशार थी। शादी की रात वो हुजला उरूसी में तना थी और अब उस तन्हाई से फायदा उठाते हुए उसने अपने ख्वाबों को आवाज देने की जरूरत नहीं महसूस की थी कि सब कुछ हकीकत में सामने आ गया था। हॉल कमरे से बातों और कहकाहों की आवाजें आ रही थी। वो समझ गई अभी खुर्रमशाह को उस तक आने में कुछ वक्त लगेगा, इसलिए वो जरा आराम से बैठकर कमरे का जायजा लेने लगी। खासा कुशादा कमरा था जिसमें उस जहाजी साइज बेड के अलावा ड्राइंग रूम का फर्नीचर भी शामिल था। उसके बाएं तरफ काफी जगह छोड़कर सोफा सेट रखा था। सामने लाइन से 4 कुर्सियां थी और दाएं तरफ तकरीबन आधी दीवार में शीशे लगे थे जिन पर इस वक्त दबीज पर्दे गिरे हुए थे। वॉल टू वॉल कारपेट कमरे की शान को बढ़ा रहा था। उसके ऐन सामने दीवार पर बड़ी खूबसूरत पेंटिंग थी। अभी वो ठीक से देख भी ना पाई थी कि दरवाजे से बाहर कदमों की आवाज उभरने लगी। वो संभल कर बैठी, लेकिन फिर आवाज दूर जाती महसूस हुई, जैसे कोई दरवाजे तक आकर पलट गया हो। उसने थोड़ी घुटनों पर टिका ली और अपने हिनाई हाथों को देखते हुए आने वाले लम्हों की आहटें महसूस करने लगी। उसने सोचा अभी खुर्रमशाह आकर कहेंगे, देखा मेहरुनिसा, मैंने तुम्हें पा लिया। वो हैरान होगी तो वो उसे बताएंगे कि मैं रोजाना यहाँ खड़े होकर तुम्हें जाते देखता था। तुम अव्वल रोज से मुझे अच्छी लगी थी और मैंने उसी वक्त तुम्हें अपनाने का फैसला कर लिया था। इन सब बातों को सोचते हुए वो खोसी गई। उसे खबर ही न हुई कि खुर्रमशाह अंदर चला आया। अरे, सदा के वकील आगा जी तुम्हारी तारीफ में भी डंडी मार गए, वो हंसता हुआ कह रहा था। वो चौंकी और पेशानी घुटनों पर रख ली। ना, मुझे शर्माने ले जाने के अंदाज कतई नहीं पसंद, प्लीज सीधी होकर बैठो। वो उसकी बात पर अमल ना कर सकी। तुम्हें उलझन नहीं हो रही इससे? उसने एक चुटकी से पकड़कर उसका जरतार आंचल ऊपर उठा दिया। कम ऑन यार, रिलैक्स होकर बैठो, बल्कि जाओ पहले ड्रेस चेंज करके आओ। उसने ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा किया तो वह हैरान हो गई। मुझे वहशत हो रही है, प्लीज जाओ। वो चुपचाप मसहरी से उतरकर ड्रेसिंग रूम में चली गई। ड्रेसिंग टेबल के बड़े से आईने के सामने खड़े होकर उसने अपने आप को हैरत से देखा। फिर कुछ देर तक अपना तफसीली जायजा लेने के बाद उसने तमाम जेवर उतारकर वहीं दराज में रखा और ड्रेस चेंज करके बाहर आ गई। ब्यूटीफुल, अब अच्छी लग रही हो। सबकी अपनी अपनी पसंद और अपना अंदाज होता है, शायद उसे इसी तरह पसंद है, उसने सोचा और उससे कुछ फासले पर सिमट कर बैठ गई। पता है मेहरू,
میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری شادی کسی اندیکھی لڑکی سے ہوگی. میرا خیال تھا میں پہلے اس سے ملوں گا, پھر اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ پیدا کروں گا, اس کے بعد شادی. پتہ نہیں آغا جی کو میری شادی کی کیا جلدی سوچی. حالانکہ معظم جہاں مجھ سے بڑے ہیں, پہلے انہیں ان کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا. پتہ نہیں کیوں انہوں نے آنن فانن مجھے پابند کر دیا. کم از کم معظم جا کا انتظار تو کر لیتے. کہاں ہے معظم جا؟ وہ حیرت سے بولی. وہ ٹریننگ کے سلسلے میں ویسٹ جرمنی گئے ہوئے ہیں. وہ کچھ دیر پہلے تک بہت جھلایا ہوا لگ رہا تھا. مجھے آغا جی پر بہت غصہ آ رہا تھا, لیکن تمہیں دیکھتے میری ساری جھلاہٹ, سارا غصہ جاتا رہا. یو آر موسٹ بیوٹیفل. وہ اس کا حنائی ہاتھ تھامتے ہوئے بولا. اگلے دن وہ ولیمے کے انتظامات دیکھنے میں لگا ہوا تھا. معظم جا یہاں نہیں تھے, اس لیے اسے سب کچھ خود ہی کرنا پڑ رہا تھا. گو کہ ولیمہ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں تھا, پھر بھی وہ ساری ارینجمنٹ خود دیکھ کر مطمئن ہونا چاہتا تھا. دوپہر سے ذرا پہلے وہ اپنے کمرے میں اکیلی تھی جب آغا جی اس کے پاس چلے آئے. وہ دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے جیسی اٹھنے لگی, انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کو کہا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گئے. میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. بیٹی, یہ معظم اور خرم میرے نواسے ہیں. بہت چھوٹے تھے جب ان کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا. ان کی پرورش کی ذمہ داری میں نے قبول کی, اور پھر اپنی طرف سے میں نے پوری کوشش کی کہ مجھ سے کہیں کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے. معظم بڑا ہے اور شروع سے ہی خاصا سلجھا ہوا تھا, اس لیے مجھے اس پر کوئی خاص محنت نہیں کرنا پڑی. آج کل وہ جرمنی گیا ہوا ہے اور ابھی اس کے آنے میں کچھ وقت ہے, لیکن جب آئے گا تو تم اسے دیکھ لینا کہ وہ کتنا اچھا لڑکا ہے. اچھا تو خرم بھی ہے, لیکن یہ ذرا نٹکھٹ اور لاؤ بالی سا ہے. اپنی ذمہ داری کو نہ سمجھتا ہے اور نہ محسوس کرتا ہے. جب یہ انٹر میں پڑھ رہا تھا تب سے اس نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ میں باہر جاؤں گا اور وہیں پڑھوں گا. میں اسے اتنی کم عمری میں انگلینڈ بھیجنے کے حق میں نہیں تھا. خیال تھا جب یہ ذرا میچور ہوگا تب اس کی خواہش پوری کر دوں گا, لیکن یہ کسی طرح نہیں مانا اور میرے اور معظم کے سمجھانے کے باوجود اپنی ضد پر اڑا رہا, اور یوں اس کی ضد سے مجبور ہو کر مجھے اسے بھیجنا پڑا. یہیں سے اس کی طبیعت میں خاصی شوخی تھی. وہاں جا کر اور آزاد ہو گیا. پھر کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہیں تھا, جو چاہتا کرتا. ہاں, ہر کام کی اطلاع مجھے ضرور دیا کرتا تھا. 2 سال تک تو پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کی سرگرمیاں بھی وہاں چھوٹی موٹی سے رہیں. اس کے بعد وہاں کے ماحول میں رنگنے لگا. پہلے ایک انگریز لڑکی نے اسے اپنے جال میں پھنسایا اور یہ اسے شادی کرنے پر آمادہ ہو گیا. مجھ سے اجازت مانگی. میں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ فوراً واپس آ جاؤ. یہ نہیں آیا. پھر میں نے معظم کو اس کے پاس بھیجا, اور اللہ کا شکر ہے معظم کے سمجھانے پر وہ سمجھ گیا اور اس انگریز لڑکی سے قطع تعلق کر لیا. لیکن گزشتہ سال یہ پھر کسی سوئس لڑکی کے چکر میں آ گیا اور مسلسل مجھے لکھتا رہا کہ میں اسے شادی کی اجازت دے دوں. میں اسے ٹالتا رہا کیونکہ معظم بھی فارغ نہیں تھا جسے میں پھر اس کے پاس بھیجتا. گزشتہ مہینے اس نے آنے کا لکھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ یہاں آ کر بھی کسی طرح اپنی بات منوانے کی کوشش کرے گا, اور یقیناً یہ اپنی بات منوانے میں کامیاب ہو جاتا کیونکہ میں اکثر اس کے سامنے مجبور ہو جاتا ہوں. پھر مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ جیسے یہ یہاں ہے میں اس کی شادی کرتا ہوں. یوں میں بہت خاموشی سے اس کی شادی کی تیاری کرنے لگا. وہ یہاں تک کہہ کر رکے, پھر بولے, میں اس کی شادی بڑے سے بڑے گھرانے میں بھی کر سکتا تھا, لیکن پھر میں نے سوچا بڑے گھرانے کی لڑکیاں خود بہت آزاد خیال ہوتی ہیں. وہ اسے کنٹرول کرنے کے بجائے خود اس کے رنگ میں رنگ کر فخر محسوس کریں گی. لہٰذا میں نے تمہارا انتخاب کیا. بوا نے مجھے بتایا تھا کہ تم ایک اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہو, اور تمہیں دیکھ کر میری خود بھی تمہارے بارے میں یہی رائے تھی. تم واقعی بہت اچھی لڑکی ہو. میں بتا چکا ہوں کہ خرم خاصا لاپرواہ اور لاؤبالی سا ہے. پتہ نہیں بڑے صاحب مجھ سے کیا چاہتے ہیں. وہ سوچنے لگی. وہ ایک پل میں اس کی سوچ پڑ گئے. میں یہ چاہتا ہوں بیٹا کہ تم آرام آرام سے خرم کو سمجھاؤ, اس کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرو, اور اس حد تک اس پر چھا جاؤ کہ وہ کسی اور کی طرف دیکھنے کا جوگا نہ رہے. گئے دنوں کی باتیں وہ صرف اپنے بچپنے پر محمول کرے. اسے عجیب سے احساس نے آن گھیرا. وہ اپنے حنائی ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگی, میں تو انچھوئی کلی تھی, پھر کلی کلی منڈلانے والے بھورے تک کیسے آ گئی. بیٹا تم میری بات سمجھ گئی ہو نا. اس نے یوں ہی اس بات میں سر ہلا دیا. جیتی رہو. وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے. اب تم کچھ دیر آرام کرو, شام کی تقریب یقیناً تھکا دینے والی ہوگی. وہ جیسے ہی کمرے سے نکلے اس نے طویل سانس لیتے ہوئے سر مسیری کی پشت سے ٹکا دیا. واہ بڑے صاحب, یہ کیوں نہیں کہتے کہ بڑے گھر کی لڑکی آپ کے نواسے کی کرتوت سن کر ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتی. آپ کا بس تو ہم جیسے معمولی لوگوں پر ہی چلتا ہے نا. اس نے تلخی سے سوچا اور کروٹ بدلتی سونے کی کوشش کرنے لگی. شام کو جب اسے اسٹیج پر لا کر بٹھایا گیا تو اس پر نظر نہیں ٹھہرتی تھی. آف فرڈ شرارہ جس پر سنہری کام بنا ہوا تھا اس پر بے حد سج رہا تھا. دوپٹے کے بور سے اس کا سر جھکا جا رہا تھا. ویسے بھی وہ خاصی نروس تھی. اتنے سارے لوگوں کے سامنے اسے سر اٹھا کر بیٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. اچانک اس نے سنا کوئی آغا جی سے پوچھ رہا تھا, خرم کے سسرال والے نظر نہیں آ رہے, وہ کینیڈا میں ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آغا جی کی آواز آہستہ ہو گئی. وہ باوجود کوشش کے سن نہ سکی کہ وہ اور کیا کہہ رہے تھے, لیکن آغا جی کی بات سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس تقریب میں اس کے گھر والوں کو مدعو نہیں کیا گیا.
उसे निदामत महसूस होने लगी कि वो ऐसी जगह क्यों आई जहां उसके घर वाले नहीं आ सकते। और ये आगा जी कितने झूठे हैं, बता क्यों नहीं देते कि मैं एक मामूली से घर की लड़की हूं। महरू, खुर्रम की आवाज़ पर वो चौंकी। आओ मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाऊं, आओ ना। वो उसका हाथ पकड़कर उठाने लगा। एहतजाज फजूल था, वो खामोशी से खड़ी हो गई। उसके कजन्स और दोस्त उन दोनों को देखते हुए लाइन से खड़े हो गए थे। वो एक एक का तारुफ करवाता आगे बढ़ने लगा। रात गए जब घर वापस आया तो वो बहुत थक गई थी और आज उसे ड्रेस चेंज करने के लिए कहना नहीं पड़ा। वो खुद ही ड्रेसिंग रूम में चली गई। हल्की फुल्की होकर वापस आई तो वो सिगरेट सुलगाने में मसरूफ था। सुनिए, मेरे घर में से किसी को इनवाइट नहीं किया था? आई डोंट नो, आगा जी से पूछना। वो लापरवाही से कहता उठ खड़ा हुआ। उनसे क्या पूछूं? मैंने सुना था वो किसी के पूछने पर कह रहे थे कि मेरे घर वाले कनाडा में रहते हैं। अच्छा? वो हंसा, फिर बोला, मेरा ख्याल है कि तुम्हें इस बात पर खुश होना चाहिए था। क्यों? तुम्हारे घर वालों का स्टैंडर्ड बढ़ाया आगा जी ने। सॉरी खुर्रमजा, मुझे कतई खुशी नहीं हुई। अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें पहले ही स्टैंडर्ड देखकर शादी करनी चाहिए थी। कम ऑन यार, तुम तो खफा होने लगी। खफगी की तो बात ही है, जरा सोचो तो, मेरा वलीमा और मेरे ही माँ बाप शरीक नहीं हुए। चलो आइंदा ख्याल रखेंगे। क्या मतलब? क्या बार बार वलीमा करोगे? वलीमा नहीं, और मौके तो आएंगे ना, यानी बच्चे की आमद पर, फिर उसका अकीका, फिर सालगिरह वगैरह। वो बड़े आराम से कह रहा था, जबकि उसे बेतरह शर्म आई। वो फौरन जाकर लेट गई। खुदा खुदा करके दावतों का थका देने वाला सिलसिला खत्म हुआ तो उसने सुकून का सांस लिया। वो हकीकतन बहुत बोर हो गई थी। रोजाना कहीं ना कहीं जाने के चक्कर में वो ना तो उस घर को ढंग से देख सकी थी जिसे देखने की उसे एक अरसे से तमन्ना थी, और ना ही इस अरसे में वो अम्मा के घर जा सकी थी। उस दिन जब उन्हें कहीं नहीं जाना था तो वो सुबह ही खुर्रम से कहने लगी, सुनो, आज अम्मा के घर चलते हैं। चलते हैं। वो उसकी तरफ देखकर बोला, फिर कहने लगा, तुम चली जाओ। सिर्फ मैं? हाँ, क्यों? पहली बार मैके जाऊंगी, अकेली कैसे जाऊं? तो इसमें हर्जी क्या है? हर्ज कैसे नहीं है, सब लोग तुम्हारा पूछेंगे। कह देना मैं मसरूफ था। अच्छा, लेने तो आओगे ना? तुम्हारा वहां रहने का प्रोग्राम है? तुम इजाजत दोगे तो रह लूंगी, वरना शाम में ही वापस आ जाऊंगी। अरे, तुम्हारी अपनी कोई मर्जी नहीं है? वो हंस पड़ा। मर्जी की बात नहीं है खुर्रम, ये तो प्लीज महरू, मुझे पतिव्रता किस्म की औरतें बिल्कुल नहीं पसंद। फिर कैसी औरतें पसंद हैं? इस बात को छोड़ो, तुम अपने मैके जाने की बात कर रही थी। फिर जाऊं? जरूर जाओ। वो उठकर ड्रेस चेंज करने चली गई। तैयार होकर बाहर निकली तो वो लेटा को मैगजीन देख रहा था। मैं जा रही हूं। सुनो, सबके पूछने पर मैं कह दूंगी कि तुम शाम को मुझे लेने आओगे। उसने मुस्कुराकर सर हिलाया तो वो कमरे से बाहर आ गई। सीढ़ियां उतरकर नीचे हॉल में आई तो उसकी मुठभेड़ आगा जी से हो गई। उसने उन्हें अपने जाने के बारे में बताया तो वो हैरत से पूछने लगे, खुर्रम तुम्हारे साथ नहीं जा रहा? नहीं। क्यों? पता नहीं। तुमने पूछा नहीं? पूछा है, लेकिन मेरा ख्याल है वो जाना नहीं चाह रहा। तुम उसकी बीवी हो मेहरुन्निसा, अभी नई नई शादी हुई है। जिस तरफ मोड़ोगी मुड़ जाएगा, कभी मोहब्बत से और कभी खफगी से। हर तरह से अपनी बात मनवाने की कोशिश करो। अगर अभी से उसकी मर्जी पर उसे छोड़ दोगी तो? मैं कोशिश करूंगी। बात तवील होते देखकर वो दरमियान में बोल पड़ी, और सुनो, मैं अभी गांव जा रहा हूँ, कुछ दिन जमीनों पर रहूंगा। तुम कोशिश करना शाम में वापस आ जाओ। जी, खुर्रम ने कहा है वो शाम में मुझे लेने आएंगे। अच्छी बात है। फिर उन्होंने ड्राइवर को बुलाकर उसे छोड़कर आने के लिए कहा तो वो बाहर आ गई। उसने सफेद बंगले को यहां से वहां तक देखा तो अचानक उसकी निगाहों में गुजरे बहुत सारे दिन आ समाये। उसने गाड़ी में बैठते हुए सोचा, ऐसे घर हम जैसों का नसीब भी हो सकते हैं। अम्मा उसके आगे पीछे जा रही थी। छोटी बहनें हाथ बांधे खड़ी थी, जैसे उसके किसी भी हुक्म की मुंतजिर हो। अम्मा, मैं महरू हूं, आपकी मेहरुन्निसा। आप मुझे देखकर परेशान क्यों हो गई? परेशान नहीं हूं बेटा, मुझे तो खुशी हो रही है। तू बड़ी आदमी है। आपके लिए मैं अब भी वही हूं। और ये क्या, खुर्रम तेरे साथ नहीं आया? वो फारिग नहीं थे, वरना जरूर आते। हाँ भाई, बड़ा आदमी जो ठहरा। आपा? छोटी निम्मो डरते डरते उसके पास आन बैठी। खुर्रम भाई बिल्कुल शहजादे लगते हैं। अच्छा, तूने देखे शहजादे कैसे होते हैं? वो हंस पड़ी। नहीं, कहानियों में पढ़ा है, ऐसे ही होते हैं। और पता है आपा, मेरा बड़ा जी करता है कि मैं आपका घर देखूं, पर अम्मा। वो खामोश होकर अम्मा की तरफ देखने लगी। अरे, तो आना ना किसी दिन। अम्मा मना करती हैं। क्यों अम्मा? अम्मा ने घूरकर निम्मो को देखा। अम्मा ऐसे क्यों देख रही है बेचारी को? किसी दिन इसको लेकर आए ना। हाँ हाँ, ले आऊंगी। और अम्मा, बड़ी आपा छोटी आपा कैसी हैं? ठीक है, मैं बुलवाती हूँ दोनों को भी। कहकर गई थी कि जब महरू आए तो हमें बुलवा लेना। कमाल है, क्या समझने लगे सब लोग मुझे। उसने सोचा, अच्छा तू आराम से बैठ, मैं किसी को भेजकर उन दोनों को बुलवाती हूँ। उसने सर हिला दिया।
घंटे भर बाद जब दोनों बहनें अपने अपने बच्चों समेत आईं तो उसे पहली बार उनकी आमद बुरी नहीं लगी। वो बड़ी खुशी से उनके दरमियान बैठी और उनके छोटे बच्चों को गोद में लेकर प्यार करती रही। सब बहनें उसके गिर्द घेरा डालकर बैठी बड़े इश्तियाक से उसके वलीमे से लेकर अब तक की रुदात सुन रही थीं। महरू अपनी तस्वीरें लेकर आती। याद नहीं रहा बड़ी आपा, अगली बार आऊंगी तो ले आऊंगी। और आप लोग वलीमे में क्यों नहीं आए? अब्बा ने मना कर दिया था, कह रहे थे बड़े लोगों में हमारा क्या काम। कमाल है, मैं सबका इंतजार करती रही, वो कहने लगी, जबकि अंदर ही अंदर सोच रही थी कि पता नहीं अब्बा ने मना किया था या आगा जी ने। अब्बा से उसकी मुलाकात शाम को हुई। वो बड़ी मोहब्बत से मिले और देर तक उसका हाल अहवाल पूछते रहे। जब उन्हें मालूम हुआ कि उसे लेने खुर्रम आएगा तो उन्होंने रात के खाने पर अच्छा खासा एहतमाम कर डाला, लेकिन वो सब इंतजार ही करते रह गए और वो नहीं आया। उसे बेहद शर्मिंदगी हुई। मेरा ख्याल है वो किसी काम में उलझ गए होंगे। वो बार बार ये जुमला दोहराती रही। रात उसके ना आने की वजह से उसे अम्मा के घर रहना पड़ा। सुबह भी वो नाश्ते से फारिग हुई ही थी कि ड्राइवर गाड़ी लेकर आ गया। उसका जी चाहा कि वो जाने से इनकार कर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए सबसे मिलकर चुपचाप बाहर आ गई। उसके दिल पर बोझ सान पड़ा। वो रास्ता भर यही सोचती रही कि खुर्रम को इस तरह नहीं करना चाहिए था। उसे घर के सामने उतारकर ड्राइवर किसी काम से चला गया। वो गेट के पास खड़ी होकर उस सफेद संगे मरमर के घर को देखने लगी, जिसके अंदर अब भी ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी कहीं खो गई हो। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती अंदर आ गई। हॉल में दाखिल होते उसके कदम जमकर रह गए। कमरे का नक्शा ही बदला हुआ था। कोई चीज अपनी जगह मौजूद नहीं थी। कुशन सोफों के बजाय कालीन पर इधर उधर बिखरे हुए थे। सेंटर टेबल किनारे दीवार के साथ लगी थी, जिसके ऊपर टेप रिकॉर्डर रखा था और आसपास बेशुमार कैसेट्स पड़ी थी। वो हैरत से इधर उधर देखती ऊपर आई। खुर्रम बेखबर सो रहा था। खुर्रम, उसने उसका कंधा हिलाया। वो यूं ही बेखबर सोता रहा। खुर्रम, खुर्रम, डोंट डिस्टर्ब मी डार्लिंग। वो नींद में बड़बड़ाया। 9 बज रहे हैं और तुम अभी तक सो रहे हो, उठो ना। उसके झंझोड़ने पर वो एक झटके से उठ बैठा। तुम्हें किसने कहा है मुझे उठाने के लिए? जानती हो मैं भी कुछ देर पहले सोया हूं। वो चिल्लाया। क्या मतलब? तुम्हें मतलब समझाने के लिए मैं अपनी नींद खराब नहीं कर सकता। जाओ अपना काम करो और अब मुझे उठाने की कोशिश मत करना, मैं अपनी मर्जी से उठूंगा। उसने दोबारा लेटकर तकिए से मुंह ढांप लिया। वो कुछ देर खड़ी देखती रही, फिर उसके पास से हट गई। कुछ वक्त उसे हॉल कमरा सेट करने में लग गया, फिर वो वहीं बैठ गई। अब उसके पास करने के लिए कुछ ना था। बहुत जल्द वो उकता गई। अरे महरोनिसा, ऐसी ही तन्हाइयां तो खोजा करती थी तू, जो शाज़ो नादरी नसीब हुआ करती थी। फिर अब ओह नो, अब और क्या सोचूं और कैसे सोचूं? जो सोचा और चाहा उसे तो पा लिया, अब और क्या पाना है? मोहब्बत की इस राहगुजर को पाना है, जिस पर चलते हुए कदम कभी ना थकने पाए। फोन की बेल ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। हेलो, मैं मौज़म चाहूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप कौन हैं? जी मैं महरू हूँ, महरोनिसा, खुर्रम की मिसेस। जी, कैसी हैं आप? बड़े शाइस्ता लहजे में पूछने लगा। ठीक हूँ, माफ़ कीजिएगा महरोनिसा, मैं आपकी शादी में शरीक नहीं हो सका। जी, आगा जी कहाँ हैं? वो तो कल ही ज़मीनों पर गए हैं। और खुर्रम? वो सो रहे हैं। अरे, खुर्रम अभी तक सो रहा है? जी। आपने उठाया नहीं? उठाया तो था, लेकिन वो खामोश हो गई। आप अकेले घर में बोर हो रही होंगी। अच्छा, मैं शाम को खुर्रम से बात करूंगा। और सुनिए, आप अपनी और खुर्रम की शादी की तस्वीरें कब भेज रही हैं? खुर्रम का कहना है कि आप तस्वीरें देखकर क्या करेंगे? जब आइएगा तब देख लीजिएगा। अच्छा, वो हंसे। आपका वापस आने का कब तक इरादा है? अभी तो 6 महीने बाकी हैं। अच्छा, आपके लिए कोई लड़की तलाश करके रखूं? वो कुछ देर के बाद बोली, अरे नहीं। वो हल्का सा क़हक़हा लगाकर बोले, क्यों? ये काम मैं कर चुका हूं बहुत पहले। अच्छा, कौन है वो? जिस तरह आप मुझे तस्वीरें नहीं भेज रही कि मैं खुद आकर आपको देखूंगा, इसी तरह मैं भी वहीं आकर आपको उसके बारे में बताऊंगा। बदला ले रहे हैं, यही समझ लीजिए। ये बताइए, आगा जी को मालूम है? नहीं। ओके महरोनिसा, फिर बात होगी आपसे। खुदा हाफिज। वो रिसीवर रखकर ऊपर आ गई। खुर्रम अभी तक सो रहा था। वो उसे उठाने की हिम्मत ना कर सकी और दोबारा नीचे आ गई। लंच उसने अकेले किया। खाने के बाद उस पर सुस्ती सवार हो गई। नींद से आंखें बोझल होने लगी, लेकिन वो सोना नहीं चाहती थी, इस ख्याल से कि जाने किस वक्त खुर्रम उठ जाए। वो पूरे घर में यूं ही चकराती रही। बिला आखिर आकर थक के लेट गई और लेटने की देर थी कि बहुत जल्द सो गई। ना जाने वो कितनी देर सोती रही कि उसे अपने बालों में सरसराहट सी महसूस हुई। वो बेदार हो गई। पलकों की झिरी में से उसने देखा खुर्रम मसहरी की पुर्श से टेक लगाए सिगरेट के कश ले रहा था और उसके हाथों की उंगलियां उसके बालों में सरसरा रही थी। वो खफगी के इजहार के तौर पर करवट बदलकर दूर हट गई। महरू। वो चुप रही। खफा हो? वो फिर भी खामोश रही तो वो उठकर चक्कर काटता उसके सामने आ गया।
اس نے جلدی سے آنکھیں بند کر لی. میں جانتا ہوں کہ تم جاگ رہی ہو. آئی ایم سوری مہرو, میں نے پتہ نہیں تم سے کیا کہہ دیا. وہ گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گیا. پلیز صبح کی بات چھوڑو, یہ بتاؤ تم کل شام مجھے لینے کیوں نہیں آئے تھے؟ میں بھول گیا تھا. کیا مطلب ہے تمہارا کہ تم مجھے بھول گئے تھے؟ نہیں, تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں؟ پھر جانتے ہو مجھے کتنی شرمندگی ہوئی اور تمہاری مصروفیت کا بہانہ کرنا پڑا. چلو بات تو بن گئی, پھر خفا کیوں ہو؟ خفگی کی تو بات ہے, سب لوگ کھانے پر تمہارا انتظار کرتے رہے. مہرو, وہ ایک دم سیریس ہو گیا. آئندہ کوئی بہانہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صاف کہہ دینا کہ میں وہاں جانا پسند نہیں کرتا. کیا مطلب؟ تم نے ہمارا اسٹینڈرڈ دیکھ لیا ہے, میں تنگ گلیوں میں جانا پسند نہیں کرتا. وہ اس کے صاف گوئی پر حیران ہو گئی. اپنا اسٹینڈرڈ اس وقت مد نظر کیوں نہ رکھا تم نے جب مجھے انہی تنگ گلیوں میں بیانے کے لیے گئے تھے؟ میں اس سلسلے میں بحث پسند نہیں کرتا. وہ اٹھ کر سگریٹ سلگانے لگا. بہرونسا, تم بھی بھول جاؤ کہ کبھی ان تنگ گلیوں میں رہا کرتی تھی. اپنے آپ کو صرف میرے حوالے سے یاد رکھو. نہیں خرم, تم خواہ مجھے کتنے اونچے محلوں میں کیوں نہ لے جاؤ, میں اپنا اصل کبھی نہیں بھولوں گی. کیوں؟ تم بھول سکتے ہو ان ہستیوں کو جنہوں نے تمہیں جنم دیا تھا؟ میں بھول چکا ہوں. وہ سنگ دلی سے بولا. تو پھر مجھے کہنا پڑے گا کہ تم انتہائی خود غرض انسان ہو, اور ایسا تم اس لیے کہہ رہے ہو کہ وہ ہستیاں تمہارے درمیان موجود نہیں ہیں. لیکن سن لو, میں جیتے جی اپنے ماں باپ کو چھوڑنے کی سزاوار نہیں ہو سکتی, اور نہ ہی ان تنگلیوں سے ناتا توڑ سکتی ہوں. گو کہ میں تمہیں روکنے کا حق رکھتا ہوں, لیکن جاؤ, میں نے تمہیں اجازت دی. وہ اس پر احسان عظیم کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا. وہ بہت دیر تک روتی رہی, پھر خود ہی چپ ہو گئی. اس دوران وہ کمرے میں نہیں آیا. اس نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا اور بالکنی میں آ گئی. شام کا وقت تھا, اکثر لوگ گھروں سے نکل رہے تھے, شاید تفریح کی غرض سے. اس کا دل بوجھل ہو رہا تھا جبھی وہ زیادہ دیر تک شاداب چہروں کو نہ دیکھ سکی اور اندر چلی آئی. وہ ڈریسنگ روم سے نکل رہا تھا. گرے کلر کے 3 پیس سوٹ میں شاید کہیں جانے کے لیے تیار تھا. وہ نظر انداز کرتی جیسے ہی کمرے سے نکلنے لگی, وہ کہنے لگا, سنو, میرے کچھ دوست آنے والے ہیں, میں تمہیں فریش موڈ پہ دیکھنا چاہتا ہوں. میرے موڈ کا تمہارے دوستوں سے کیا تعلق؟ ان کے سامنے روتی بسورتی شکل لے کر جاؤ گی تو؟ سوری خرم, میرا کسی کے سامنے جانے کا کوئی موڈ نہیں ہے. مہرو, معاف کرنا, ابھی کل ہی تو تم نے کہا تھا کہ تمہیں پتی ورتا قسم کی عورتیں پسند نہیں, پھر خود ہی اپنی بات کی نفی کر کے مجھے جی حضوری کرنے پر کیوں مجبور کرے ہو؟ گھر آئے مہمانوں کو اٹینڈ کرنا تمہارے فرائض میں شامل ہے. ہاں, مہمانوں کو اٹینڈ کرنا یقیناً میرے فرائض میں شامل ہے, لیکن تمہارے دوستوں کو نہیں. پھر وہ ذرا توقف کے بعد بولی, اور سنو, مجھے میرے فرائض یاد دلانے سے بہتر ہے کہ اپنے فرائض یاد رکھو. مہرونسا, اپنی حد میں رہ کر بات کرو. وہ چیخ پڑا, چلاتے کیوں ہو؟ اپنی حد میں رہ کر تو بات کری ہوں. میں تنگ گلیوں میں رہنے والی عام سی لڑکی تمہارا اونچا اسٹینڈرڈ رکھنے والے دوستوں کے سامنے جانے کی جرت نہیں رکھتی. تم؟ وہ آپے سے باہر ہونے لگا, اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی سخت بات کہتا وہ تیزی سے پلٹی اور کمرے سے نکل آئی. اسے اپنے آپ پر حیرت ہو رہی تھی. وہ تو بڑی دبو قسم کی لڑکی تھی, پھر اس کے مقابل کھڑے ہونے کی جرت کیسے کر گئی؟ وہ رات بھر اپنے دوستوں کے ساتھ, جن میں لڑکیاں بھی شامل تھیں, ہلڑ بازی کرتا رہا, اور وہ اپنے کمرے میں بند گھڑتی رہی. کئی بار اس کا دل چاہا کہ وہ ایک دم سب کے سامنے جا کر چیخ چیخ کر سب کو برا بھلا کہے, اور پھر انہیں اپنے گھر سے نکل جانے کا حکم دے. لیکن خرم سے کوئی بعید نہ تھا کہ وہ اسے ہی باہر نکال دیتا, اس لیے وہ اپنی خواہش کو دباتی ہوئی تکیے میں سر دے کر سونے کی کوشش کرنے لگی. پھر جانے وہ کب سوئی تھی کہ رات کے تیسرے پہر اس کی آنکھ کھل گئی. وہ اٹھ کر بیٹھ گئی. اپنے برابر میں دیکھا تو خرم موجود نہیں تھا. اس کی آواز لان کی طرف سے آ رہی تھی. تو کیا وہ لوگ ابھی تک نہیں گئے؟ اس نے سوچا اور بالکنی میں آ گئی. نیچے جھانک کر دیکھا تو خرم روش پر کھڑا سب کو خدا حافظ کہہ رہا تھا. وہ واپس آ کر لیٹ گئی. اس کا خیال تھا کہ ابھی خرم سونے کے لیے آئے گا, لیکن وہ بہت دیر تک انتظار کرتی رہی, مگر وہ نہیں آیا. اس نے سوچا کہ وہ جا کر دیکھے کہ کر کیا رہا ہے, لیکن نیند غالب آ گئی. صبح وہ اپنے معمول کے مطابق اٹھی. ہر طرف گہری خاموشی تھی. وہ منہ ہاتھ دھونے کے بعد کمرے سے نکل آئی. نیچے ہال کمرے کا حلیہ کل کی طرح بگڑا ہوا تھا. ہر چیز بکھری ہوئی تھی. خرم قالین پر بے خبر سو رہا تھا. وہ سوتے ہوئے انتہائی معصوم لگ رہا تھا. اسے بے ساختہ اس پر پیار آیا تو وہ آگے بڑھ کر اس کے پیروں کے پاس بیٹھتی ہوئی اس کے موزے اتارنے لگی. موزوں کی قید سے آزاد ہو کر اس کے اجلے اجلے پیر بڑے بھلے لگ رہے تھے. وہ پلٹ کر اس کی ٹائی کی نوٹ کھولنے لگی. نیند کے دوران وہ ذرا سا کسمسایا اور پھر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا, آئی لو یو ماریا. ماریا؟ اس کے ہونٹوں نے بے آواز جنبش کی. بڑی آہستگی سے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی. اطراف میں پھیلی گہری خاموشی اور اندر گہرے دکھ کے احساس نے مل کر اس کی آنکھوں میں سیلاب اتار دیا, جس پر بند باندھنے کی اس نے کوئی کوشش نہیں کی,
वो पागलों की तरह सारे घर में चकराती फिर रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। बार बार उसके पास आकर रुकती, सोचती कि उसे झिंझोड़ कर जगा दे और पूछे कि बताओ ये मारिया कौन है जिससे तुम नींद में भी गाफिल नहीं हो। लेकिन फिर अपने आप को समझाती उसके पास से हट गई। कल की तरह हॉल कमरे में बिखरी हुई चीजें उसने नहीं समेटी, हर चीज इसी तरह छोड़ दी। ख्याल था कि वो उठकर देखेगा तो शायद शर्मिंदगी महसूस करे, पर अभी दोपहर भी न ढली थी कि आगा जी आ गए। महरू, ये सब क्या है? वो हॉल कमरे की बेतरतीबी देखकर पूछने लगे। इस सिलसिले में आप खुर्रम से पूछें। उसने खुर्रम की तरफ इशारा किया जो अभी तक सो रहा था, लेकिन अब गहरी नींद वाली कैफियत नहीं थी। खुर्रम, आगा जी की पहली ही आवाज पर वो आंखें खोलकर देखने लगा। यहां क्यों सो रहे हो? वो फौरन उठ बैठा। आप कब आए? अभी अभी आया हूं। और ये घर की हालत क्या हो रही है? वो आगा जी, रात मेरे कुछ दोस्त आ गए थे। दोस्त? उन्होंने इधर उधर बिखरी चीजों को देखकर हैरत से कहा तो वो खासा शर्मिंदा हुआ। सॉरी आगा जी। इसके साथ ही वो कुशन उठा उठा कर रखने लगा। महरू, तुम आओ मेरे साथ। आगा जी ने अपने कमरे की तरफ जाते हुए कहा तो वो चौंकी, एक नजर उसे देखा और फिर उनके पीछे चल पड़ी। अब बताओ क्या बात है? फौरी तौर पर उसकी समझ में ना आया कि वो क्या पूछ रहे हैं। सुबह मौजम ने फोन पर बताया कि तुम रो रही थी। जी। क्यों? क्या खुर्रम ने कुछ कहा था? आगा जी, खुर्रम का रवैया ठीक नहीं है। मैं जिन तंगलियों से आई हूँ वहां जाना वो अपनी तौहीन समझता है। अगर ऐसा था तो आपको उसके लिए उसके स्टैंडर्ड की लड़की तलाश करनी चाहिए थी। ये बात मैंने तुम्हें पहले दिन ही समझाती थी बेटा कि तुमने उसे अपने रंग में रंगना है, उसके जहन से छोटे बड़े की तफरीक मिटानी है। मेरा तो ख्याल है तुम पहले कदम पर हिम्मत हार गई हो। एक बात याद रखो, अगर तुमने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया तो वो फिर से आजाद फिजाओं की तरफ पलटने की सोचने लगेगा। तो मैं क्या करूं? वो उलझ गई। एकदम से हर बात नहीं हो जाती, आहिस्ता आहिस्ता उसे समझाने की कोशिश करो। और सुनो, अपनी तरफ लाने के लिए अगर तुम्हें कुछ वक्त उसके साथ चलना पड़े तो गुरेज मत करो। कुछ पाने के लिए कुछ कुर्बानियां तो देनी ही पड़ती हैं, और फिर वफाशार औरतें तो अपने घर की खातिर अपनी हस्ती तक मिटा डालती हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं, ज्यादा परेशान मत हो। ठीक ही तो कहते हैं आगा जी, मुझे एकदम से उसकी बातों की नफी नहीं करनी चाहिए, वरना तलखियां बढ़ते देर नहीं लगती। महरू ने सोचा। उस रोज नाश्ते की टेबल पर आगा जी खुर्रम से बोले, तुमने बिजनेस के बारे में क्या सोचा है? मुझे कोई तजुर्बा नहीं आगा जी, मेरा ख्याल है मौसम जा आ जाए तो फिर हम दोनों मिलकर कुछ करेंगे। तो तुम इतना अरसा बेकार रहोगे? मजबूरी है, लेकिन मुझे तुम्हारा बेकार रहना कतई नहीं पसंद। तो फिर क्या करूं मैं? या तो गांव जाकर मेरी जमीनें देखो, नहीं तो फिर कोई नौकरी तलाश करो। सॉरी, ये दोनों काम ही मेरे लिए नामुमकिन है। क्यों? गांव में रहने का मैं तस्वुर भी नहीं कर सकता, और रही नौकरी की बात तो मैं 3-4 हजार के एवज किसी की जी हुजूरी नहीं कर सकता। तो तुम क्या कर सकते हो? आगा जी को गुस्सा आ गया। कह तो रहा हूं कि मौसम जाके आने पर। मौसम को आने में भी वक्त लगेगा, कोई ज्यादा वक्त तो नहीं है, बस 2-3 महीने की बात है। और ये 3 महीने तुम आवारागर्दी करोगे? मैं कोई आवारागर्दी नहीं करता, और अगर आपको मेरे कमाने से इतनी दिलचस्पी है तो मैं वापस चला जाता हूं, वहां जाकर नौकरी कर लूंगा। यहां क्यों नहीं? आप अच्छी तरह जानते हैं यहां और वहां में बहुत फर्क है। सुनो बच्चे, अपनी जमीन की कम आमदनी वहां के डॉलरों से 1000 दर्जे बेहतर है। यह महज आपका ख्याल है, वरना डॉलर्स में बड़ी कशिश होती है। बहरहाल, ये 3 महीने तुम जितनी चाहे अय्याशी कर लो, मौसम के आने पर तुम्हें अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। आगा जी उठकर चले गए। वो दोनों कुछ देर खामोशी से नाश्ता करते रहे। फिर महरू हिम्मत करके बोली, तुम्हें आगा जी से बहस नहीं करनी चाहिए थी। बहस मैं नहीं, वो कर रहे थे। वो अब तक मुझे बच्चा समझते हैं। उनका ख्याल है मैं बहुत लापरवाह हूं और अपनी जिम्मेदारियों को महसूस नहीं करता। ठीक ही तो समझते हैं, उसने सोचा और कुर्सी घसीटकर खड़ी हो गई। उसका ख्याल आज अम्मा के घर जाने का था। वो ऊपर आकर जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। खैरियत, कहाँ की तैयारी हो रही है? वो ऊपर आया तो उसे तैयार देखकर पूछने लगा, मैं अम्मा के घर जा रही हूँ। पहली बार के बाद वो अब उससे ये नहीं पूछती थी कि जाऊं या ना जाऊं, बस सिर्फ इतना कह दिया करती थी। अब भी उसने यही किया तो वो कहने लगा, पहले से प्रोग्राम था या अचानक ही? 2-3 दिन से सोच रही थी, और रात तो मैं सोचकर सोई थी कि यार जरूर जाऊंगी। क्यों, तुम्हें कोई एतराज है? नहीं, मैं क्यों एतराज करने लगा? अच्छा, तो मैं जा रही हूं। वो जैसे ही मुड़ी वो बोला, सुनो, शाम में जरा जल्दी आना, क्लब चलेंगे। वो सर हिलाती कमरे से निकल आई। नीचे आकर आगा जी को अपने जाने के बारे में बताया और बाहर आ गई। ड्राइवर गाड़ी लिए खड़ा था। उसने गाड़ी में बैठने से पहले पलट कर देखा तो वो बालकनी में खड़ा नजर आया। वो मुस्कुरा कर हाथ हिलाती पिछली सीट पर बैठ गई। अम्मा पिछले कई दिनों से बीमार थी। उसे देखकर दुख हुआ। वो शिकवा करने लगी,
آپ نے مجھے بلوا لیا ہوتا اماں۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اب میں ٹھیک ہوں۔ کہاں ٹھیک ہے، اپنے سہارے بیٹھ تک تو سکتی نہیں۔ اچھا تو آرام سے بیٹھ، آتے ہی پریشان ہو گئی۔ مہمان ہوں نا جو آرام سے بیٹھ جاؤں۔ وہ بگڑ گئی، پھر نمو اور چھوٹی کو دیکھ کر بولی، تم دونوں گھر کی صفائی نہیں کر سکتی، اتنی بڑی ہو گئی ہو، جاؤ دھلی ہوئی چادر لے کر آؤ، اماں کا بستر صاف کر دوں۔ تو رہنے دے بیٹا، آپ چپ رہیں اماں۔ پھر وہ خود جا کر الماری سے چادر نکال لائی۔ پھر ایک چارپائی پر صاف ستھرا بستر لگانے کے بعد اس نے اماں کو اٹھا کر ادھر لٹایا اور پھر گھر کی صفائی میں لگ گئی۔ اماں منع ہی کرتی رہی لیکن اس نے سارا گھر صاف کر کے دم لیا۔ ڈاکٹر کو دکھایا؟ وہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں، ایک دن دکھایا تھا، اب تیرے ابا روزانہ حال کہہ کر دوا لے آتے ہیں۔ کتنے دن ہو گئے چارپائی پر پڑے ہوئے؟ آج پورے 8 دن ہو گئے ہیں، اماں نے انگلیوں پر گن کر بتایا۔ 8 دن سے آپ بیمار ہیں اور مجھے خبر تک نہیں، کیا میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں؟ یہ بات نہیں ہے، بس میں نے سوچا تو خامخواہ پریشان ہو جائے گی۔ اماں، پڑوس والی خالہ پوچھ رہی ہیں آج آپ کے لیے کیا پکانا ہے؟ نمو دروازے میں کھڑی ہو کر پوچھنے لگی۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کھانا پڑوس سے پک کر آئے گا؟ نہیں، کھانا تو بازار سے آئے گا، وہ اماں کے لیے کھچڑی یا دلیا بنا دیں گی۔ نمو سادگی سے بولی، پڑوس والی خالہ سے کہو شکریہ، آج آپ آ گئی، وہ پکا دیں گی۔ نمو سر ہلاتی ہوئی چلی گئی تو اماں اس سے بولی، 2 دن تیری بڑی آپا رہ کر گئی ہیں اور 2 دن چھوٹی آپا۔ میں نے زیادہ انہیں اس لیے نہیں روکا کہ ان کے بچے شور بہت کرتے ہیں اور شور سے میری طبیعت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے۔ فکر مت کریں، اب میں رہوں گی۔ تو؟ کیوں؟ کیا میں نہیں رہ سکتی؟ تیرا اپنا گھر ہے بیٹا، پر تیرا میاں؟ کچھ نہیں کہتا میرا میاں۔ اس سے کہہ کر آئی ہے کیا؟ نہیں، شام میں ڈرائیور آئے گا تو اس سے کہلوا دوں گی۔ وہ لاپرواہی سے اٹھ کھڑی ہوئی، آپ کے لیے دلیا بنا دیتی ہوں۔ اماں منع کرنا چاہتی تھی لیکن وہ سنی انسنی کرتی کچن میں آ گئی۔ اماں کے لیے دلیا بنا کر پہلے انہیں کھلایا، پھر دوا کھلانے کے بعد اس نے دوپہر کا کھانا تیار کیا اور دونوں چھوٹی بہنوں کے ساتھ مل کر کھایا۔ شام کو ڈرائیور لینے کے لیے آیا تو اس نے کہلوا بھیجا کہ اماں کی بیماری کی وجہ سے وہ آج نہیں آئے گی اور یہ کہ ابھی وہ کچھ دن یہیں رہے گی۔ ڈرائیور پیغام لے کر چلا گیا تو وہ سوچنے لگی، پتہ نہیں خرم کا رد عمل کیا ہوگا۔ وہ ہفتہ بھر اماں کے گھر رہی، اس دوران اس نے بیٹی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ جی جان سے ان کی تیمارداری میں لگی رہی، اس کے علاوہ گھر کا سارا کام بھی خود کرتی تھی۔ اس کی کسی بات سے نہیں لگا کہ وہ بڑے گھر میں رہنے والی ہے، وہ ویسے ہی محرون نسا تھی جیسے کبھی ہوا کرتی تھی۔ اماں اسے دعائیں دیتی نہ تھکتی تھی، ابا بھی خوش تھے، اور جب اماں چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی تب وہ بھی اپنے گھر جانے کو تیار ہو گئی۔ اس نے کیونکہ ڈرائیور سے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ دوبارہ اسے کب لینے کے لیے آئے، اس لیے اب اسے خود ہی جانا تھا۔ ویسے بھی گھر بہت زیادہ دور نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ پچھلے دنوں کی طرح پیدل ہی چلتی ہوں، حالانکہ اماں نے کہا بھی کہ وہ رکشہ منگوا دیتی ہیں، لیکن وہ نہیں مانی۔ بڑے دنوں بعد اسے اس طرح چلنا اچھا لگ رہا تھا۔ گھر کے قریب پہنچتے اس کے قدم سست پڑ گئے۔ جیسے اس نے سر اونچا کر کے دیکھا، گیٹ کے آگے ٹیکسی کھڑی نظر آئی۔ دوسرے پل ٹیکسی کا دروازہ کھلا اور کوئی باہر نکلا۔ اس نے ایک لمحے میں معظم جا کو پہچان لیا اور وہیں رک کر ٹیکسی کے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی ٹیکسی آگے بڑھی، اس نے بھی قدم آگے بڑھا دیا۔ اسی پل زمین پر رکھا سوٹ کیس اٹھانے سے پہلے معظم جان نے اس کی طرف یوں ہی دیکھا اور پھر دیکھتے ہی رہ گئے۔ وہ سمجھی شاید انہوں نے اسے پہچان لیا، لیکن کیسے؟ ہم نے تو اپنی کوئی تصویر بھی نہیں بھیجی تھی۔ ابھی وہ اسی گتھی کو سلجھانے میں لگی تھی کہ وہ چلتے اس کے پاس آن رکے۔ پہلے کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھا اور پھر اس سے بولے، آپ کی اب بھی وہی روٹین ہے؟ جی۔ وہ کچھ نہ سمجھتے وہ ان کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے مسلسل 4 برس روزانہ اسی وقت آپ کو یہاں سے گزرتے دیکھا تھا۔ وہ واقعی انٹر سے BA تک مسلسل 4 برس یہاں سے گزری تھی۔ یہاں سے گزرتے ہوئے آپ ہمیشہ لمحے بھر کو یہاں رکتی تھی اور فقط ایک نظر اس غریب خانے پر ڈالتی تھی۔ اس کے بعد میں بالکنی میں آ کر دور تک آپ کو جاتے دیکھتا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ پوچھے کیوں، لیکن وہ خاموش رہی۔ آج جب میں بہت دنوں بعد اپنے گھر لوٹا ہوں تو میرے اندر یہ خوف تھا کہ کہیں آپ راستہ نہ بدل گئی ہوں۔ میرے خدا، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ سب سمجھتے ہوئے بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی، لیکن آپ کو یہاں دیکھ کر مجھے انجانی خوشی کا احساس ہو رہا ہے۔ میں موسم ہوں، موسم جا، اور آپ؟ اس کے ہونٹ نیموا ہوئے لیکن آواز کہیں اندر ہی رہ گئی۔ آئیے آج اس غریب خانے پر یہیں سے ایک نظر ڈالنے کے بجائے میرے ساتھ اندر چلیں۔ میں آپ کو اپنے آغا جی سے ملواؤں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ جس کے بارے میں وہ ایک عرصے سے مجھ سے پوچھ رہے تھے اسے آج میں اپنے ساتھ لے آیا ہوں۔ موسم جا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھے گئی اور بالکل غیر ارادی طور پر اس کا سر نفی میں ہلنے لگا۔ آئیے نا۔
محبت بھرا اسرار تھا اور پھر اسے بھی تو اسی گھر میں جانا تھا، اس لیے خاموشی سے ان کے پیچھے چل پڑی۔ آغا جی حسب معمول لان میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ معظم نے دور سے آواز دے ڈالی۔ آغا جی نے ان کی آواز پر پلٹ کر دیکھا اور پھر اپنے بازو پھیلا دیے۔ ایکسکیوز می۔ انہوں نے گردن موڑ کر اس سے ایکسکیوز کیا اور پھر پھولوں کی باڑ پھلانگتے ہوئے آغا جی سے لپٹ گئے۔ وہ وہیں کھڑی رہی، جبکہ دل یہ چاہ رہا تھا کہ بھاگ کر اندر چلی جائے، لیکن قدم ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ مہرو بیٹا، تم وہاں کیوں کھڑی ہو؟ یہاں آؤ۔ مہرو نسا؟ معظم جان نے اس نام کو دہرایا اور سوالیہ نظروں سے آغا جی کی طرف دیکھنے لگے۔ تم دونوں ساتھ ساتھ کیسے آئے؟ کون دونوں؟ تم اور مہرو نسا؟ ان کی خود کلامی خاصی اونچی تھی۔ ہاں، یہ مہرو نسا ہے۔ معظم کی آنکھیں جو کسی خیال کے تحت چمک رہی تھی ایک دم بجھنے لگی۔ آؤ مہرو، معظم سے ملو۔ آپ کو تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے آغا جی، وہ بولے۔ میرا خیال ہے ہم دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا ہے۔ اچھا؟ آغا جی زور سے ہنسے جبکہ وہ اسے مخاطب کر کے بولے، کیسی ہیں آپ؟ اس نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ خرم کہاں ہے؟ وہ نالائق ابھی تک سو رہا ہے۔ آغا جی نے کہا۔ وہ سو رہا ہے تو یہ صبح صبح کہاں گئی تھی؟ یہ گئی نہیں تھی بلکہ آ رہی ہے اپنے والدین کے گھر سے۔ اب تمہاری والدہ کی طبیعت کیسی ہے؟ آغا جی پوچھنے لگے۔ ٹھیک ہے، وہ آہستہ سے بولی اور ذرا سی پلکیں اٹھا کر معظم جا کو دیکھا۔ ان کی رنگت اچانک سانولا گئی تھی۔ اچھا، تم جا کر خرم کو اٹھاؤ، اسے بتاؤ کہ معظم آیا ہے۔ وہ راہ فراری ڈھونڈ رہی تھی، فوراً اندر کی طرف بھاگی، جبکہ وہ آغا جی کے ساتھ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ اپنے کمرے میں آتے اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اپنا پورا وجود دروازے سے ٹیک کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ میرے خدا، یہی سب باتیں تو میں نے تصور کی تھی۔ اول شب میں خرم جہاں کی طرف سے ایسی ہی باتیں سننے کی منتظر تھی، اور جب ایسی باتیں نہ ہوئی تو مجھے ملال بھی نہ تھا، لیکن اب اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئی۔ اب وہ معظم جہاں کا سامنا کیوں کر پائے گی؟ اس نے دھندلائی آنکھوں سے خرم کی طرف دیکھا جو بیداری کی طرف آ رہا تھا۔ مہرو۔ خرم نے جیسی آنکھیں کھولی وہ سامنے کھڑی نظر آ گئی۔ اس نے آواز دے ڈالی، گو کہ وہ اس سے خفا تھا، پھر بھی بے اختیار پکار گیا۔ وہ چونکی اور جیسی دروازہ چھوڑ کر آگے بڑھنے لگی، اس کی آنکھوں کے آگے مکمل تاریکی چھا گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامتی بمشکل مساری تک آئی اور اوندھے منہ گر گئی۔ مہرو، کیا ہوا مہرو؟ وہ فوراً اٹھ بیٹھا، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ مہرو، اب اس کے لہجے میں پریشانی سے مٹ آئی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر اسے سیدھا لٹایا اور پھر بولا، میں بھی آغا جی کو بلاتا ہوں۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی، لیکن وہ بہت تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ آغا جی کے ساتھ واپس آئے تو وہ آنکھوں پر بازو رکھے لیٹی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ آغا جی کی آواز سن کر اس نے آنکھوں سے بازو ہٹا دیا۔ جب تم آئی تھی اسی وقت میں نے دیکھا تھا تم کچھ سست تھی۔ انہوں نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور پھر پلٹ کر خرم سے بولے، تم ڈاکٹر کو فون کرو۔ وہ کمرے سے نکل گیا تو آغا جی کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ تمہارے گھر میں تو سب خیریت تھی نا؟ جی۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی لیکن سر کے بھاری پن نے اسے اٹھنے نہ دیا۔ لیٹی رہو بیٹا، کوئی بات نہیں۔ آغا جی، وہ دروازے سے ہی چلاتا ہوا آیا، آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ معظم جہاں ہیں؟ مہرو تمہیں اس کے بارے میں بتانے آئی تھی۔ اچھا، لیکن وہ تو 3 مہینے بعد آنے والے تھے۔ اس کا کہنا ہے اب وہ مزید وہاں نہیں رک سکتا تھا، اس لیے چلا آیا۔ ویسے بھی وہ زیادہ عرصے تک گھر سے دور نہیں رہ سکتا۔ تم میں اور اس میں یہی فرق ہے خرم۔ میں کب اس گھر سے دور رہنا چاہتا ہوں؟ آغا جی ہنس پڑے۔ اسی وقت ملازم نے ڈاکٹر کے آنے کی اطلاع دی تو وہ خود جا کر ڈاکٹر کو اپنے کمرے میں لے آیا۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے نئے مہمان کی آمد کی نوید دی۔ آغا جی بے طرح خوش ہوئے، جبکہ وہ خاموشی سے کھڑا اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کی پیشانی پر ہلکی ہلکی شکنیں بھی پڑنے لگی تھیں۔ پھر آغا جی اسے آرام کی تاکید کرتے ہوئے ڈاکٹر کے ساتھ ہی کمرے سے نکل گئے۔ اس طرح کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ اسے سرد نگاہوں سے اپنی طرف دیکھتے پا کر بولی۔ مہرو، میں یہ سب نہیں چاہتا۔ کیا؟ بچے وغیرہ مجھے بالکل نہیں پسند۔ میرا مطلب ہے اتنی جلدی؟ تو پھر تم خود ہی سمجھ جاؤ کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ خرم، اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ تاسس اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیوں ناممکن ہے؟ تم دیکھ رہی ہو کہ میں ابھی پوری طرح سیٹ نہیں ہوا ہوں، اور جب تک میں سیٹ نہ ہو جاؤں بچوں کا جھنجھٹ نہیں پالنا چاہتا۔ تم کچھ بھی کہو، میں تمہاری یہ بات نہیں مان سکتی۔ وہ اڑ گئی۔ مہرو، تم شاید میری ہر بات نہ ماننے کا تہیہ کر چکی ہو۔ میں صرف تمہاری غلط بات نہیں مانوں گی۔ وہ ابھی کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ ملازم نے آ کر ناشتہ لگنے کی اطلاع دی اور کہا کہ آغا جی فوراً بلا رہے ہیں۔
वो उसकी तरफ देखने लगा। मैं नाश्ता करके आई हूँ, महरू ने कहा, और इसके साथ ही उसने करवट बदल ली। यह सफेद बंगला उसे शायद रास नहीं आया था कि कोई ना कोई बात अचानक रूनुमा होकर उसका सुकून छीनने का सबब बन जाती थी। खुर्रम का उखड़ा उखड़ा अंदाज, वो उससे मुकम्मल तौर पर खफा था कि वो उसकी बात क्यों नहीं मान रही। आजकल तबीयत की खराबी की वजह से वो अपने कमरे में ही बंद रहती थी। और फिर उस शाम आगा जी ने चाय पर उसे नीचे बुलवा भेजा। वो दुआ करती आई कि मौजम से उसका सामना ना हो, लेकिन सारी दुआएं तो कबूल नहीं होती। वो आगा जी के साथ बैठे थे। करीब पहुंचकर उसने बहुत आहिस्ता आवाज में सलाम किया तो उन्होंने लम्हा भर को सर उठाकर उसकी तरफ देखा, फिर फौरन ही आगा जी की तरफ मुतवज्जो हो गए। लेकिन उस एक लम्हे में ही उन्होंने देख लिया था कि वो पहले दिन की निस्बत बहुत कमजोर हो गई थी। जर्द होती रंगत पर आंखों के गिर्द स्याह हल्के नुमाया हो गए थे। महरू, तुम्हारे लिए चहलकदमी और हल्की फुल्की तफरी बहुत जरूरी है बेटा। जी। वो ट्रॉली अपनी तरफ खींचकर चाय बनाने लगी। आपके लिए चीनी? उसे मौजम से पूछना पड़ा। अरे, मैं इतने दिन से आया हुआ हूं और आपको अभी तक ये नहीं मालूम? माफ कीजिएगा, मैं आहिस्ता आहिस्ता सब जान जाएगी। आगा जी ने उसकी तरफदारी की। और ये खुर्रम कहाँ है? वो तो दोपहर से ही निकला हुआ है। कहाँ गया है? कुछ बताकर नहीं गया। आगा जी, खुर्रम का काम वगैरह के सिलसिले में क्या प्रोग्राम है? मौजम ने आगा जी के मजीद सवालों से उसे बचा लिया। तुम्हारे इंतजार में था कि तुम आओगे तो तुम्हारे साथ मिलकर कुछ करेगा, लेकिन जब से मैं आया हूं वो फुर्सत से मेरे पास बैठा ही नहीं। जरा देर बैठता है और फिर फौरन ही उसे कोई काम याद आ जाता है, उठकर चला जाता है। रात को मेरे सामने उससे बात करो, मैं भी देखूं कि वो चाहता क्या है। मेहरुन्निसा, वो आए तो उसे कहीं जाने मत दीजिएगा। वो उससे कहते हुए उठ खड़े हुए। फिर आगा जी से बोले, आगा जी, मैं उस्मानी साहब की तरफ जा रहा हूँ, पता करता हूँ उन्होंने आर्किटेक्ट से बात की है या नहीं। वो बाहर निकल गए। तुम अपना ख्याल रखा करो बेटा, बहुत कमजोर हो रही हो। मैं ठीक हूँ। कहाँ ठीक हो? खुर्रम से कहो तुम्हें किसी अच्छी लेडी डॉक्टर के पास ले जाए, और यह हर वक्त कमरे में बंद मत रहा करो, इससे सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जी। और खुर्रम का रवैया अब तुम्हारे साथ कैसा है? ठीक है, लेकिन क्या? वो आगा जी, वो जरा सा झिझकी, फिर एकदम कह गई। उसका कहना है कि वो बच्चों के झंझट में पड़ना ही नहीं चाहता। उल्लू का पट्टा आजाद रहना चाहता है। आने दो उसे, मैं उसकी खबर लेता हूँ। लेकिन आगा जी, मेरा नाम? तुम्हारा नाम नहीं लूंगा। और फिर तुम इतना डरती क्यों हो? इस तरह तो वो और सर चढ़ जाएगा। अब तुम जाकर आराम करो, बहुत देर बैठ गई। और सुनो, उसकी तरफ से फिक्र मत करो, मैं समझा दूंगा उसे। वो सर हिलाती हुई वहां से उठ गई। उसे अपने कमरे में आए कुछ ही देर हुई थी कि वो आ गया। अपने हर अंदाज से वो थका हुआ लग रहा था। वो कुछ देर खामोशी से उसकी तरफ देखती रही, फिर यूं ही बात करने की गर्ज से पूछने लगी, कहाँ गए थे? जहन्नुम में। नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, लेकिन इस तरह बात मत किया करो। तो फिर किस तरह बात किया करो? इंसानों की तरह, उसने इत्मीनान से कहा और मैगजीन उठाकर देखने लगी। महरू, उसने मैगजीन उसके हाथ से झपट लिया। तुम्हारा मतलब है कि मैं इंसान नहीं हूं? नहीं, मेरा मतलब यह है कि तुम्हारी हरकतें इंसानों जैसी नहीं है। अभी जिस तरह तुमने मेरे हाथ से मैगजीन झपटा है तो शट अप। सुनो, चिल्लाकर अपनी आवारगियों पर पर्दा डालने की तुम्हारी कोशिश फजूल है। तुम मुझे आवारा कह रही हो तो और क्या कहूं? काम तो तुम कोई करते नहीं, फिर ये इतना सारा वक्त कहाँ गुजार कर आए हो? तुम क्या चाहती हो, तुम्हारे घुटने से लगा बैठा रहूं? मुझे ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। फिर तुम्हारी बला से मैं कहीं भी जाऊं तुम क्यों पूछती हो? आगा जी और मौजम दोनों ही तुम्हारा पूछ चुके हैं। फिर उसे अचानक मौजम की बात याद आई। मौजम जा कह रहे थे, अब तुम आओ तो कहीं मत जाना। क्यों? वो तुमसे कोई बात करना चाहते हैं। किस सिलसिले में? मैं नहीं जानती। इस वक्त कहाँ है वो? किसी काम से निकले हैं। ठीक है, अभी मैं क्लब जा रहा हूँ, वापसी में उनसे बात कर लूंगा। लेकिन वो कह रहे थे कि तुम उनका इंतजार करना। और क्लब में जो कोई मेरा इंतजार कर रहा है वो कौन? मारिया। वो बेख्तियार कह गई। तुम कैसे जानती हो? वो अपनी हैरत को छुपाते हुए पूछने लगा। वो उसका तमाशा देखना चाहती थी, इसलिए जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी पर वो झंझला गया। वही निचले दर्जे की औरत हो तुम, जो हर वक्त अपने शौहर की जासूसी करती रहती है। मेरी जासूसी पर कैसे मामूल कर रखा है तुमने? अपने जासूस तुम खुद हो कि नींद में मारिया मारिया पुकारते और आई लव यू मारिया की तकरार करना शुरू कर देते हो। एंड लीव दिस टॉपिक नाउ। क्यों, जेलस हो गई हो तुम? मुझे कोई जरूरत नहीं है जेलस होने की। वो उठकर बालकनी में आ गई। कुछ देर तक उसे कमरे में उसकी मौजूदगी महसूस होती रही। फिर जब दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज आई तब वो समझ गई कि वो जा चुका है। फिर वो भी कमरे में वापस आ गई। रात का खाना उसने अपने कमरे में मंगवा कर खाया। उसके बाद वो बहुत देर तक बोर होती रही। उसका इंतजार फजूल था, वो ना जाने कब आता। उसे नींद भी नहीं आ रही थी, इसलिए सोने की कोशिश नहीं की। कुछ देर तक बालकनी में टहलती रही। फिर जैसे ही कमरे में आई उसे मौजम की आवाज सुनाई दी। खुर्रम। वो दरवाजे पर दस्तक देते हुए पुकार रहे थे। आ जाएं प्लीज।
اس نے قدرے اونچی آواز میں کہا تو وہ اندر آ گئے۔ خرم نہیں ہے؟ نہیں، وہ کلب گئے ہیں۔ آپ نے انہیں میرا میسج نہیں دیا تھا؟ دیا تھا، لیکن وہ کہہ رہے تھے انہیں کسی سے ملنا ہے۔ اچھا، پھر میں صبح سے بات کر لوں گا۔ آپ بیٹھیں گے نہیں؟ اسے اخلاقاً کہنا پڑا۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ مہرونسا، اول روز میں کچھ غلط کہہ گیا تھا، پلیز میری باتوں کو اگنور کر دیجیے گا۔ اوکے، اب میں چلوں گا۔ وہ خاموشی سے نکل گئے اور وہ کتنی دیر تک وہیں کھڑی رہ گئی۔ بہت سارے دن گزر گئے۔ خرم جا کے وہی معاملات تھے، بلکہ وہ اس کی طرف سے اور زیادہ لاپرواہ ہوتا جا رہا تھا۔ کام کے معاملے میں بھی سیریس نہیں تھا۔ معظم زبردستی اس کو اپنے ساتھ لے جاتے، ورنہ اسے خود احساس نہیں تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے۔ کلب سے اور شاید ماریا سے بھی ناتا نہیں ٹوٹا تھا۔ وہ اکثر سوچتی کہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دے، لیکن آغا جی ایسا نہیں کرنے دے رہے تھے۔ وہ اکثر اسے اپنے پاس بٹھا کر سمجھاتے، میں جانتا ہوں بیٹا، وہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں کرا، پھر بھی میں تم سے کہوں گا کہ تم اس کی طرف سے لاپرواہ مت ہو جانا، ورنہ وہ بالکل ہی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اور کس طرح ہاتھ سے نکلے گا؟ اس نے سوچا۔ بہرحال وہ آغا جی کی بات ماننے پر مجبور تھی۔ ہاں، کچھ بھی ہو جائے، مجھے اب یہیں رہنا ہے۔ اس نے بارہا اپنے آپ سے کہا تھا اور عہد بھی کیا تھا، لیکن اپنے آپ سے کیے گئے عہد کو وہ نبھا نہ پائی۔ اس میں غلطی اس کی نہیں تھی، سراسر قصوروار وہ تھا۔ اس دن جب اسے اماں کے گھر گئے ہوئے بہت دن ہو گئے تھے، بلکہ مہینے گزر گئے تھے، اور شاید اس کی راہ دیکھتے دیکھتے اماں ابا تھک گئے تھے کہ اس شام اس سے ملنے اور اس کی خیریت معلوم کرنے وہ دونوں خود آ گئے۔ پہلی بار اس کے میکے سے کوئی آیا تھا، وہ بے طرح خوش ہو گئی۔ خرم حسب معمول گھر پر نہیں تھا۔ اس نے اماں ابا کو ہال کمرے میں بٹھایا اور آغا جی کو اطلاع دی۔ آغا جی فوراً آ گئے اور بڑی خندہ پیشانی سے ملے۔ کچھ دیر بعد معظم جب آفس سے آئے تو تھکے ہونے کے باوجود وہیں بیٹھ گئے۔ وہ قدرے مطمئن ہوئی کہ اسے ماں باپ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا پڑا، لیکن اس کا سارا اطمینان اس وقت جاتا رہا جب خرم آیا۔ اس نے ابا کو سلام کرنے کی بھی زحمت نہ کی۔ ابا خود ہی کھڑے ہوئے اور بڑی محبت سے اس کی طرف بڑھے بھی، لیکن وہ نظر انداز کرتا ہوا سیڑھیاں پھلانگتا اوپر چلا گیا۔ وہ اپنی توہین برداشت کر سکتی تھی، لیکن اپنے ماں باپ کی ہرگز نہیں۔ خرم کی اس حرکت نے اسے اندر تک سلگا دیا۔ ضبط کرتے کرتے بھی اس کی آنکھوں میں سرخی ادھر آئی۔ وہ فوراً اس کے پیچھے جانا چاہتی تھی اور معظم اس کا ارادہ بھانپ گئے، جب بھی اس کا دھیان بٹانے کی خاطر بولے، مہرونسا، آپ حق میزبانی ڈھنگ سے ادا نہیں کر رہی۔ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ پلیز۔ انہوں نے ٹیبل کی طرف دیکھتے ہوئے اسے چائے بنانے کا اشارہ کیا اور خود پلیٹ اٹھا کر ابا کے سامنے رکھتے ہوئے بولے، انکل آپ بیٹھیے نا۔ اور ابا، جو خرم کی اس حرکت سے شرمندگی محسوس کر رہے تھے، معظم کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پھر اماں اور ابا بہت جلد جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ گو کہ آغا جی اور معظم نے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے خرم کی غیر اخلاقی حرکت پر پردہ ڈالنے کی بہت کوشش کی، لیکن خرم کی اس حرکت کا مداوع نہ ہو سکا۔ وہ اماں ابا کو چھوڑنے باہر تک آئی اور جب واپس اندر آئی تو آغا جی مغرب کی نماز کے لیے اٹھ چکے تھے، جبکہ معظم شاید اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ مہرونسا، انہوں نے اسے دیکھتے ہی پکارا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ خرم کی طرف سے معذرت کریں گے، اور وہ معذرت کے الفاظ ان کے نہیں خرم کے منہ سے سننا چاہتی تھی، اس لیے ان کے پکارنے کا نوٹس نہ لیتی ہوئی اوپر آ گئی۔ وہ روزانہ کی طرح اس وقت کلب جانے کو تیار تھا۔ وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تم اس وقت کہیں نہیں جاؤ گے؟ وہ اس کے بدلے ہوئے انداز پر لمحے بھر کو ٹھٹکا، لیکن پھر فوراً ہی سنبھل کر بولا، کیوں؟ اس لیے کہ تم اس وقت میرے ساتھ جا رہے ہو۔ کہاں؟ میرے والدین کے گھر۔ مہرو، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں وہاں جانا پسند نہیں کرتا۔ وہاں جانا تم پسند نہیں کرتے، اور جب وہ خود چل کر آتے ہیں تو انہیں سلام کرنے میں بھی تمہاری زبان گھستی ہے۔ مہرونسا، تمیز سے بات کرو، تمیز سے۔ وہ چلایا تو وہ بھی آپے سے باہر ہو گئی۔ تم جانتے ہو تمیز کس چڑیا کا نام ہے؟ تمہیں تو خود تمیز چھو کر نہیں گزری۔ کیا سوچتے ہوں گے میرے ماں باپ کہ تم جو اپنے آپ کو بہت اونچے سٹینڈرڈ کا پوز کرتے ہو؟ میں صرف پوز نہیں کرتا مہرونسا، تم میرا سٹینڈرڈ خود دیکھ رہی ہو کہ اتنا اونچا گھر تو تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تم وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ وہ بول پڑا، اور میں بارہا تمہیں یہ بات بتا چکا ہوں کہ میں اپنی حیثیت سے گر کر کسی سے ملنا پسند نہیں کرتا، خواہ وہ تمہارے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔ ہے کہ تمہاری حیثیت؟ ذرا مجھے بھی تو سمجھاؤ، اپنے پیروں پر تو کھڑے ہو نہیں سکتے؟ آغا جی کے بل پر اتنا اتراتے ہو۔ یہ اونچا گھر اگر میں نے خواب میں نہیں دیکھا تھا تو یہ تمہارا بھی نہیں ہے۔ اپنے زور بازو سے اتنا اونچا گھر کھڑا کرو تب جانو۔ فکر مت کرو، میں اس سے بھی اونچا محل تعمیر کر لوں گا، لیکن وہ تمہارے لیے نہیں ہوگا۔ تم تنگ گلیوں کی رہنے والی معمولی سی لڑکی اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں اپنے ساتھ میں رکھ سکوں۔ ہاں، میں تنگ گلیوں کی پروردہ ہوں، اور مجھے اس پر قطعی ندامت نہیں ہے کہ ان گلیوں نے کم از کم مجھے انسانوں میں تفریق تو نہیں سکھائی۔ یہ تفریق صرف تمہارا شیوا ہے، لیکن یاد رکھو خرم کہ وقت ایک پہیے کی مانند ہے جو مسلسل چلتا رہتا ہے۔ جو آج اوپر ہے اسے کل نیچے بھی آنا ہے، اور نیچے والے کے مقدر میں اوپر جانا بھی ضرور لکھا ہے۔ یہ محض خواب و خیال کی باتیں ہیں۔ وہ اس کا تمسخر اڑاتا وہاں سا۔ اس بحث کو چھوڑو، وقت خود تمہیں سمجھا دے گا۔ یہ بتاؤ، تم میرے ساتھ چل رہے ہو یا نہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر میں جا رہی ہوں۔ کیا ہمیشہ کے لیے؟
وہ اس کی بات کو محض دھمکی سمجھا تھا، اس لیے دل جلانے والے انداز میں بولا، اس بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ وہ اطمینان سے بولی، البتہ یہ طے ہے کہ تمہارے بچے کو انہی تنگ گلیوں میں جنم دوں گی۔ یہ اس کی طرف سے اس کے منہ پر ایک زبردست تماچا تھا۔ وہ سناٹے میں آ گیا، اسے روکنے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرتی ہوئی ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں بیگ تھا۔ تو تم واقعی جا رہی ہو؟ ہاں۔ اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ میں تمہیں لینے کے لیے آؤں گا۔ تمہاری طرف سے مجھے کبھی کوئی خوش فہمی نہیں رہی ہے، وہ بظاہر اطمینان سے بولی، لیکن اندر ہی اندر کہیں یہ خواہش دبی تھی کہ وہ آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لے۔ لیکن وہ اپنی جگہ جمع کھڑا رہا۔ لمحے بھر کو خرم کی طرف دیکھ کر وہ کمرے سے نکل آئی۔ سیڑھیاں اترتے اس کی مدبھیڑ آغا جی سے ہو گئی۔ وہ شاید اسی کے کمرے کی طرف آ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں بیگ دیکھ کر ان کی آنکھوں میں بہت سے سوالات سمٹ آئے۔ معاف کیجیے آغا جی، میں بار بار تنگ گلیوں کا تانا نہیں سن سکتی۔ اس نے فقط اتنا ہی کہا اور جیسے آگے بڑھنے لگی آغا جی نے اسے پکڑ لیا۔ بیٹا، تمہیں ضبط سے کام لینا چاہیے تھا۔ کب تک؟ آخر ضبط کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اور پھر میں اپنی حد تک تو برداشت کر سکتی ہوں، لیکن اپنے والدین کی توہین مجھے قطعی گوارا نہیں۔ آپ نے خود دیکھا خرم نے جو توہین آمیز رویہ میرے والدین کے ساتھ اپنایا، وہ کوئی بھی بیٹی برداشت نہیں کر سکتی۔ میں صرف آپ کی خاطر برداشت کرتی رہی، لیکن اب یہ ممکن نہیں۔ رکو بیٹا، اس طرح مت جاؤ۔ وہ پلٹ کر سوال کی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ معظم تمہیں چھوڑائے گا؟ معظم جا؟ کیا وہ ان تنگ گلیوں میں جانا پسند کریں گے؟ کیوں نہیں، اور زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ خرم خود تمہیں لینے کے لیے آئے گا۔ اچھا؟ اس کی ہنسی میں طنز شامل تھا، جسے محسوس کرنے کے باوجود آغا جی نظر انداز کر گئے اور زور سے معظم کو آواز دے ڈالی۔ وہ فوراً اپنے کمرے سے نکل کر آ گئے۔ آغا جی نے اس کو چھوڑ کر آنے کے لیے کہا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ پھر اس سے پہلے کہ معظم جہاں اس کے جانے کے بارے میں کوئی سوال کرتے، وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ان سے پہلے ہی باہر نکل گئی۔ مہرونسا، وہ گاڑی اس کے گھر پر جانے والی سڑک پر ڈالتے ہوئے بولے، آپ کو گھر چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی، اس نے حتمی انداز میں کہا۔ اس کے بعد وہ کچھ نہ بولے۔ گھر کے سامنے اترتی وہ ان سے کہنے لگی، میرا گھر آپ کے شایانہ شان نہیں ہے معظم جا، ورنہ میں آپ کو اندر آنے کے لیے ضرور کہتی۔ گھر کی شان گھر والوں سے ہوتی مہرونسا۔ وہ اس پر نظریں جماتے ہوئے بولے، اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ میرا اندر جانا مناسب نہیں ہے، اس لیے واپس جا رہا ہوں، ورنہ آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ اور سنیے، میں اور آغا جی بہت جلد آئیں گے خرم کو لے کر۔ اس کے ساتھ ہی وہ گاڑی آگے بڑھا لے گئے۔ وہ کچھ دیر تک وہیں کھڑی رہی، پھر پلٹ کر گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ اماں حیران تھی کہ ابھی کچھ دیر پہلی تو وہ اس کے گھر سے ہو کر آئی ہیں، پھر اتنی جلدی وہ کیسے آ گئی؟ ابا الگ سوال کا نشان بنے کھڑے تھے۔ وہ بیگ نیچے رکھ کر اماں کے سینے سے جا لگی اور بہت دیر سے رکے ہوئے آنسو ایک دم بہہ نکلے۔ کیا ہوا مہرونسا؟ اماں اس کے رونے سے پریشان ہو کر پوچھنے لگی۔ ابا بھی پاس چلے آئے۔ بتاؤ بیٹا، کیا بات ہو گئی؟ ابا، اب میں وہاں نہیں جاؤں گی، اتنا کہہ کر وہ پھر رونے لگی۔ اور اماں ابا جو اس کے گھر سے آنے کے بعد سے مسلسل خرم کے رویے پر تبصرہ کر رہے تھے، سمجھ گئے کہ وہ یقیناً ان کی خاطر اس سے لڑ بیٹھی ہے اور اپنا گھر چھوڑ آئی ہے۔ بیٹا، ہم نے تو قطعی برا نہیں مانا تھا، تم کیوں برا مان گئی؟ یہ آپ کی بڑائی ابا، لیکن میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ بڑا ہے تو اپنے گھر کے لیے، اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ محض غربت کی بنا پر آپ کو نظر انداز کرے۔ جس طرح میں اس کے آغا جی کا احترام کرتی ہوں، اسی طرح اس پر بھی احترام لازم ہے۔ لیکن بیٹا، لیکن کچھ نہیں، جب تک وہ آپ سے اپنے رویے کی معافی مانگنے کے لیے نہیں آئے گا، میں نہیں جاؤں گی۔ وہ فیصلہ کن انداز میں کہتی ہوئی اپنا بیگ اٹھا کر اندر چلی گئی۔ اماں کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن ابا نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ اسے اماں کے گھر آئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ اسے خرم کی طرف سے واقعی کوئی خوش فہمی نہیں تھی، لیکن جس طرح آغا جی اور پھر معظم نے یقین سے کہا تھا کہ وہ اسے لے کر آئیں گے، اس سے وہ اس کی راہ دیکھنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ جیسا بھی تھا وہ اسے عزیز تھا، اور وہ چاہتی تھی کہ کوئی وقت ایسا آئے جب وہ اپنی دیگر تمام فالتو سرگرمیوں پر نادم ہو کر اس کے پاس چلائے۔ اور پھر بہت سارے دن گزر گئے، وہ نہیں آیا تو وہ جان گئی کہ آغا جی اور معظم اسے سمجھانے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ پھر اس نے انتظار ہی کرنا چھوڑ دیا اور آنے والے بچے کے لیے چھوٹی موٹی چیزیں تیار کرنے میں بظاہر اپنے آپ کو مصروف رکھنے لگی، لیکن اندر بڑھنے والی بے کلی کو وہ کوئی نام نہ دے پائی تھی۔ اس دن بھی وہ یوں ہی مصروف بیٹھی تھی جب اماں اس سے بولی، اے مہرونسا، تمہارے سسرال سے کوئی نہیں آیا؟ کون آئے گا اماں؟ تمہارے آغا جی یا تمہارے جیٹ؟ کوئی تو آتا۔ چھوڑے اماں، وہ بڑے لوگ ہیں، یہاں کیوں آنے لگے؟ تو بیٹا، اس طرح کب تک یہاں بیٹھی رہو گی؟ اب تو سب لوگ پوچھنے لگے ہیں۔ کیا؟ وہ حیران ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا پوچھتے ہیں سب لوگ؟ یہی کہ تو اپنے گھر کب جائے گی؟ نہیں جانا مجھے کہیں بھی، میں یہیں رہوں گی۔ وہ چیزیں چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مہرو، اماں اس کے اچانک ہتے سے اکھڑ جانے پر حیران ہو گئی۔ اگر آپ مجھے یہاں نہیں رکھنا چاہتی تو بتا دیجئے، میں اپنا ٹھکانہ کہیں اور کر لوں گی، لیکن میں وہاں نہیں جاؤں گی بغیر اپنی بات منوائے۔ وہ حیران ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا؟
یہ تو کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ کوئی غلط بات نہیں کری، آپ کو کیا پتا یہ اتنا عرصہ میں نے وہاں کس طرح گزارا ہے؟ ہر وقت تنگ گلیوں میں رہنے والی معمولی لڑکی ہونے کا تانا سنتی رہی ہوں میں۔ تو خود آئے تھے وہ تمہیں لینے کے لیے، ہم نے کوئی زبردستی نہیں بھیجا تھا۔ یہ بات آپ خود ان سے پوچھیے۔ وہ غصے میں کہتی ہوئی کمرے سے نکل آئی۔ اس روز دوپہر کے کھانے کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے سونے کی غرض سے لیٹی ہی تھی کہ اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اماں اسے فوراً ہاسپٹل لے گئی جہاں اس نے ایک بچی کو جنم دیا۔ بیٹی؟ اس کی سوالیہ نظروں کے جواب میں اماں نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے! اماں کا انداز نظر انداز کرتے ہوئے وہ ایک دم خوش ہو گئی۔ اسے بھی آنا تھا۔ اماں اس کی خوشی میں ذرا بھی خوش نہ تھی۔ اماں ایسے تو نہ کہیں، دیکھی تو کتنی پیاری سی ہے۔ بیٹا ہوتا تو کوئی بات بھی بنتی۔ کیسی بات؟ تیرا میاں بھاگا چلا آتا بیٹے کا سن کر۔ فکر مت کریں، وہ اب بھی بھاگا چلا آئے گا۔ اچھا؟ اماں غیر یقینی سے بولی تو اس نے فوراً اپنے گھر کا نمبر لکھ کر ان کی طرف بڑھا دیا۔ آپ یہیں سے فون کر کے آغا جی کو بتا دیں۔ اماں اس کے ہاتھ سے کاغذ لے کر فون کرنے چلی گئی تو وہ اپنے پہلو میں لیٹی بچی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کا رخسار چھوتے ہوئے وہ ہلکے ہلکے سے گنگنانے بھی لگی۔ اسے حقیقتاً بہت خوشی ہو رہی تھی اور بچی پر ٹوٹ کر پیار آ رہا تھا۔ اندر کہیں یہ خیال بھی تھا کہ ہو سکتا ہے بچی کا سن کر خرم کے دل میں اس کے لیے محبت جاگ اٹھے اور وہ اسے دیکھنے کے لیے چلا ہے۔ اماں شاید فون کرنے کے بعد وہیں کسی خاتون سے باتوں میں لگ گئی تھی، اس لیے ان کے آنے سے پہلے ہی آغا جی آ گئے۔ اس کا حال احوال پوچھنے کے بعد انہوں نے بچی کو گود میں اٹھا لیا اور جانے کون سی زبان میں اس سے باتیں کرنے لگے، اور وہ جو صرف آغا جی کو آتے دیکھ کر بجھ گئی تھی اب ہلکے سے مسکرا رہی تھی۔ خرم گھر پر نہیں تھا۔ وہ اچانک اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، شام کو آئے گا تو میں اسے بتاؤں گا کہ وہ پیاری سی بیٹی کا باپ بن گیا ہے۔ وہ چپ چاپ ان کی طرف دیکھتی رہی۔ میرا خیال ہے وہ بچی کا سن کر تمہارے پاس ضرور آئے گا، اور میں تم سے توقع رکھتا ہوں کہ تم دل بڑا کرتے ہوئے اپنے رویے میں لچک پیدا کرو گی۔ وہ ذرا توقف کے بعد بولے، اگر وہ نہ آیا تب بھی دل چھوٹا مت کرنا، آخر کب تک اپنے خون سے منہ موڑے گا، بالآخر لوٹ کر تمہارے ہی پاس آئے گا۔ وہ کیا کہتی، خاموشی رہی۔ جس وقت اماں کمرے میں داخل ہوئی، آغا جی ننھی گڑیا کو لٹانے کے بعد اس کے ہاتھ میں سبز نوٹ تھما رہے تھے۔ اماں کی نظریں کمرے میں ادھر ادھر بھٹکتی ہوئی شاید خرم کو تلاش کر رہی تھی۔ پھر اسے نہ پا کر وہ آگے بڑھی اور بچی کے سینے پر رکھے نوٹ اٹھا کر آغا جی کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، ان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ تو میں نے اپنی پوتی کو دیے ہیں۔ میں جانتی ہوں، لیکن جب پوتی کو اس کے گھر میں اس کا صحیح مقام دلا دیجیے گا تب یہ بھی دے دیجیے گا۔ آغا جی ان کی بات سمجھ گئے، اس لیے زیادہ اصرار نہیں کیا اور خاموشی سے واپس لوٹ گئے۔ ہم غریب ضرور ہے محروم، اماں اس کے سوالیہ نظروں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، لیکن ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہم گھر بیٹھی بیٹی کے خرچہ اس کے سسرال سے وصول کریں۔ اچھا کیا آپ نے اماں، اس نے ماں کی تائید کی، لیکن ساتھ ہی اسے احساس ہوا کہ اس کے ساتھ ساتھ اب اس کی بیٹی کی ذمہ داری بھی اس کے ماں باپ پر آ گئی ہے۔ میرے لیے نہ صحیح اپنی بچی کو تو دیکھنے آتا، اس نے بارہا سوچا، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ اسے تو بچے پسند ہی نہیں۔ وہ بہت افسردہ ہو گئی۔ پھر کتنے ہی دن گزر گئے، اسے خرم کی طرف سے کوئی خوش فہمی تو پہلے بھی نہ تھی، لیکن اندر کہیں کوئی ہلکی سی امید کی کرن ضرور موجود تھی جو اب نہ رہی۔ کسی وقت وہ سوچنے لگتی کہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا اور آغا جی نے سراسر دھوکہ کیا ہے۔ اگر وہ پہلے ہی بتا دیتے کہ خرم کس قماش کا بندہ ہے تو ابا کبھی بھی اس کی شادی وہاں نہ کرتے، لیکن اب یہ سب کچھ سوچنا حماقت تھی۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، اب آگے کیا ہونا ہے اس کی فکر کرنی تھی، اور اس فکر کے ساتھ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے اس کی ضد بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ کسی صورت بھی جھکنے کو تیار نہ تھی، لیکن گھر کے حالات بھی اس کے سامنے تھے۔ وہ اپنی ضروریات پس پوش ڈال سکتی تھی، لیکن معصوم بچی سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی تھیں۔ گو اماں یا ابا میں سے کسی نے اس کے سامنے حالات کا رونا نہیں رویا تھا اور نہ ہی اپنے کسی انداز سے ظاہر ہونے دیا تھا، لیکن وہ خود بھی سمجھدار تھی۔ جیسے ہی گڑیا 3 مہینے کی ہوئی اس نے جاب کے لیے کوشش شروع کر دی۔ اماں اس کے جاب کے حق میں نہیں تھی، لیکن اس نے انہیں سمجھا لیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ خود سے سسرال جائے گی نہیں، اور خرم پتہ نہیں کب آئے، کون جانے آئے بھی یا نہ آئے، اس لیے وہ یوں ہی نہیں بیٹھ سکتی، اور اب جبکہ ایک بیٹی کا ساتھ بھی ہے تو اسے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے۔ اس دن اس نے اخبار میں اشتہار دیکھا، ٹیلی فون آپریٹر کی جاب تھی اور ذاتی طور پر ملنے کے لیے لکھا ہوا تھا۔ اس نے پتہ نوٹ کیا اور جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ یوں اس مقصد کے لیے گھر سے نکلنے کا اس کا پہلا تجربہ تھا، اس لیے وہ خاصی گھبرائی ہوئی تھی، اور اس وقت تو اور بھی گھبرا گئی جب اس نے انٹرویو کے لیے آئی ہوئی لڑکیوں کی ایک لمبی قطار دیکھی۔ اندر ہی اندر اپنے آپ کو حوصلہ دیتی ہوئی وہ سب سے آخر میں بیٹھ گئی اور ذرا سا رخ موڑ کر شیشوں سے باہر دیکھنے لگی۔ سنیے، اس کے قریب بیٹھی لڑکی نے شاید اسے ہی پکارا تھا۔ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ BA۔ پہلے بھی کہیں جاب کی ہے؟ نہیں، میں اس سے پہلے 2 جگہ کر چکی ہوں۔ گویا وہ جتا رہی تھی کہ میں تجربہ رکھتی ہوں،
پھر جب تک اس لڑکی کی باری نہ آئی وہ اسے اپنے تجربات ہی بتاتی رہی. اس کے جاتے وہ بھی تیار ہو کر بیٹھ گئی تھی کہ اب اس کی باری ہے. کچھ دیر بعد جب وہ لڑکی واپس آتی نظر آئی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی. پھر جیسے چوکیدار نے اسے اشارہ کیا وہ چل پڑی. کمرے میں داخل ہوتے ایک مانوس سی مہک نے اس کا استقبال کیا. اس نے گہری سانس لیتے ہوئے سامنے دیکھا تو لمحہ بھر کو ٹھٹک گئی. کسی فائل میں الجھا وہ وہی تو تھا جس کی وہ راہ دیکھتی تھی. اب اس نے مجھے نہیں دیکھا اس نے سوچا اور بہت آہستگی سے پیچھے ہٹنے لگی. خیال تھا یوں ہی باہر نکل جائے گی لیکن ابھی اس نے دروازے کے ہینڈل کو چھوا ہی تھا کہ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا. پہلی نظر میں وہ سمجھا ہی نہیں کہ وہ کس مقصد سے آئی ہے لیکن پھر اس کے ہاتھوں میں ڈاکیومنٹس کا لفافہ دیکھ کر اسے ساری بات سمجھ آ گئی. بند مٹھی کو ہونٹوں پر جمائے ہوئے وہ یک ٹک اسے دیکھنے لگا. کچھ تو بدلا تھا جو وہ یوں دیکھ رہا تھا. شاید تخلیقی مراحل سے گزر کر وہ اور دلکش ہو گئی تھی. اس کی چپتی نظروں سے اپنا آپ چھپانے کی اس نے کوئی کوشش نہیں کی کیونکہ وہ تو اس کے سارے حقوق لیے بیٹھا تھا. ہاں اپنی پوزیشن ضرور آکورڈ لگ رہی تھی اور دل چاہ رہا تھا فوراً یہاں سے بھاگ جائے. وہ یقیناً بھاگ بھی جاتی کہ وہ اس کا ارادہ بھانپ کر فوراً کہنے لگا آئیے تشریف رکھیے. وہ سست قدموں سے چلتی ہوئی اس کے سامنے جا بیٹھی. لائیے. اس نے ڈاکیومنٹس کا لفافہ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا جنہیں وہ سینے سے لگائے بیٹھی تھی. سوری میں غلط جگہ آ گئی ہوں. اچھا غلط جگہ یا غلط بندے کے سامنے؟ وہ ہنس کر بولا یہ فیصلہ آپ خود کر لیں. مہرالنساء تم میں کوئی ایسی بات ضرور ہے جو مجھے کوئی انتہائی قدم اٹھانے سے روکتی ہے ورنہ میں کب کا تمہارے ہاتھ میں آزادی کا پروانہ تھما کر آزاد فضاؤں میں پرواز کر گیا ہوتا. اگر دل میں ایسی کوئی حسرت ہے تو پوری کر ڈالو. میں تمہیں روکوں گی نہیں خرم جاں. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ وہ بہت جلد اپنے خول سے نکل آیا. میری حیثیت تم سے بڑھ کر ہے کہ تمہاری طرح اپنے اور اپنے خاندان کی عزت سرے عام نیلام نہیں کرتی پھرتی. مہرالنساء وہ چیخ پڑا. چلاؤ مت میں اونچا نہیں سنتی. وہ اطمینان سے کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی. غالباً تم جاب کے سلسلے میں آئی تھی؟ ہاں لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہاں تم موجود ہوگے. اگر معلوم ہوتا تو میں یہاں کبھی نہیں آتی. چلو اب آ گئی ہو تو کچھ دیر بیٹھو میں چائے منگواتا ہوں. اس نے لمحے بھر کو کچھ سوچا اور پھر بیٹھ گئی. خرم نے انٹرکام پر چائے کا کہا اور پھر اس کی طرف متوجہ ہو گیا. اگر اجازت ہو تو تمہاری تعریف میں چند جملے کہہ دوں. شاید وہ بہت دنوں بعد سامنے آئی تھی اس لیے اچھی لگ رہی تھی. اپنے تعریفی جملے سنبھال کر رکھو کسی اور جگہ کام آ جائیں گے. اس نے جاندار قہقہہ لگایا. اسی وقت موسم جہاں اندر آتے ہوئے کہنے لگے کیا ہوا خرم انٹرویو کا سلسلہ ختم ہو گیا؟ یہ آخری کینڈیڈیٹ ہے. خرم اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تو موسم نے یوں ہی سرسری سے انداز میں اس کی طرف دیکھا اور پھر چونک پڑے. ارے مہرالنساء آپ کیسی ہیں؟ اس نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا. گڑیا کیسی ہے؟ وہ اس کی بیٹی کے بارے میں پوچھ رہے تھے اور وہ جواب دینے کے بجائے کنکھیوں سے خرم کی طرف دیکھنے لگی. اس کی پیشانی پر ہلکی ہلکی شکنیں ابھرنے لگی تھی. ملازم چائے رکھ کر چلا گیا تو وہ اس سے بولے آئیے موسم جا ہمارے ساتھ چائے پیے. مجھے چائے پینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن اگر تم دونوں کے درمیان کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں تو میں نہیں بیٹھوں گا. کیسے مذاکرات؟ ارے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ جاب کی آڑ میں مجھ سے کوئی مذاکرات کرنے کے لیے آئی ہیں. اسے زبردست توہین کا احساس ہوا. وہ فوراً بولی کسی خوش فہمی میں گھرنے کی ضرورت نہیں ہے خرم جا. مجھے واقعی معلوم نہیں تھا کہ یہاں تم موجود ہوگے. اچھا. وہ اس کا تمسخر اڑاتے ہوئے ہنسا. خرم اپنا لہجہ درست کرو. موسم کے ٹوکنے کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا. وہ زور زور سے ہنسنے لگا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی. یہ اپنا لہجہ کیا درست کریں گے جو ایک عرصہ انگلینڈ میں رہنے کے باوجود یہ تک نہیں جانتے کہ خواتین سے کس طرح بات کی جاتی ہے. گیٹ لاسٹ. وہ بہت جلدی آپے سے باہر ہو جاتا تھا. تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے میں خود ہی جا رہی ہوں. اس نے ایک جھٹکے سے کرسی پیچھے دھکیلی اور جیسی دروازے کی طرف بڑھی معظم اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے. رک جائیں خرم آپ کو چھوڑنے آئے گا. مجھ سے ایسی کوئی امید مت رکھے بڑے بھائی. اس کی بات پر موسم جا خاصے شرمندہ ہوئے اور ملامت آمیز نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگے جبکہ وہ ان کے قریب سے نکل کر باہر آ گئی. اس شخص سے کسی بھی قسم کی امید رکھنا حماقت ہے اس نے سوچا اور تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی راہداری پار کر آئی. گھر میں داخل ہوئی تو ایک ہنگامے نے اس کا استقبال کیا. بڑی آپا چھوٹی آپا کے بچوں نے مل کر ایک ادھم مچا رکھا تھا. بڑے دنوں بعد اسے ان دونوں بڑی بہنوں کی ایک ساتھ آمد ناگوار گزری لیکن اب وہ ناگواری کے اظہار کا حق نہیں رکھتی تھی اس لیے دل ہی دل میں کڑتی ہوئی اندر آ گئی. دونوں بہنیں اماں کے ساتھ جانے کس موضوع پر باتیں کر رہی تھیں کہ اسے دیکھتے ہی چپ ہو گئی. اس نے سلام کیا اور آ کر گڑیا کو دیکھنے لگی. اس کے ہونٹوں کے کناروں پر دودھ کی پتلی سی لکیر جم گئی تھی جس پر مکھیاں بن بنا رہی تھیں. وہ پہلے شکستہ دل ہو رہی تھی. بچی کو اس حالت میں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں پانی اتر آیا. کسی سے کچھ کہنا فضول تھا الٹا 10 باتیں سننے کو ملتی. ساری تھکن بھول کر جلدی سے تولیہ گیلا کر کے لائی اور اس کا منہ صاف کرنے لگی. کیوں سوئی ہوئی بچی کو بے آرام کر رہی ہو؟
बड़ी आपा के टोकने पर वो बोली, अम्मा दूध पिलाने के बाद इसका मुंह तो साफ कर देती, इतनी मक्खियां बैठ रही हैं। दूध तो शम्मो ने पिलाया था, तो वो भी कोई बच्ची नहीं है, वही साफ कर देती, इतनी बड़ी भी नहीं है। छोटी आपा को भी शायद उसका नखरा पसंद नहीं आया था। उसने कोई जवाब ना दिया। गुड़िया से फारिग होकर वो वहां से उठकर चली गई। लिबास तब्दील करने के बाद मुंह हाथ धोया, फिर किचन में आकर खाना गर्म करने लगी। उसका जहन मुसलसल उलझा हुआ था। वो सोच रही थी अम्मा को खुर्रम के बारे में बताए या नहीं, और कोई फैसला किए बगैर वो अपना खाना निकालकर अंदर आ गई। आओ भाई, जिसने खाना खाना है आ जाओ। उसने बैठते सबको दावत दी। बस भाई, हम सब तो खा चुके हैं। बड़ी आपा बोली और तकिया खींचकर लेट गई। क्या हुआ मेहरू तुम्हारी नौकरी का? जैसे उसने पहला निवाला मुंह में डाला, अम्मा पूछने लगी। वो जवाब सोच ही रही थी कि छोटी आपा बोल पड़ी। क्या कह रही अम्मा? मेहरू नौकरी करेगी? कमाल करती हैं आप भी, पहले क्या कम बातें हमें सुनने को मिलती हैं। और कैसी बातें? वो उनकी बात काटकर पूछने लगी। यही कि देख लिया लड़की को अपने से ऊंचे घर में ब्याहने का अंजाम, कैसे 3 कपड़ों में निकाल बाहर किया। मुझे किसी ने नहीं निकाला, मैं खुद आई हूं। कुछ भी हो, हमें तो यही ताने मिलते हैं। बड़ी आपा भी छोटी का साथ देने लगी। कौन देता है ताने? हमारे ससुराल वाले, और कौन? और वो तो यहां तक कह जाते हैं कि अब भी वक्त है, उन्हें छोड़कर किसी अपने जैसे से ब्याह दो। बड़ी आपा प्लीज। जब्त करते करते भी उसकी आवाज ऊंची हो गई। बड़ी आपा चुप हो गई। खुर्रम के आने की उम्मीद है तुम्हें? कुछ देर के बाद उन्होंने पूछा। आ जाएगा वो भी किसी दिन। जरा तौक़ुफ़ के बाद वो बोली, और वो तो अभी मुझे रास्ते में मिला था। कौन खुर्रम? अम्मा एकदम चौंक कर कहने लगी। हाँ, क्या कह रहा था? वही जो आगा जी और मौज़म जा कहते हैं कि अपने घर चलो। वो झूठ बोल गई, क्योंकि इस वक्त सच बोलकर वो बड़ी आपा और छोटी आपा को मजीद बातें बनाने का मौका देना नहीं चाहती थी। तुमने क्या कहा? अम्मा तजस्सुस से पूछने लगी। मेरी वही शर्त है, पहले वो आपसे और अब्बा से आकर माफी मांगे, तब जाऊंगी। मेहरू, मैं तो कहती हूँ छोड़ इस बात को, वो बड़ा आदमी है, क्यों हमसे माफी मांगेगा भला? वो माफी ना मांगे, लेकिन इस घर को अपना ससुराल तो समझे, और जब तक वो इस घर में आना जाना नहीं शुरू करेगा मैं नहीं जाऊंगी। अम्मा, अगर अब मैं उसके आगे झुक गई तो वो सारी जिंदगी धर का रुख नहीं करेगा, और हो सकता है बाद में अपनी औलाद को और फिर मुझे भी यहाँ आने से रोक दे। फिर मैं या आप क्या कर लेंगे? इसलिए बेहतर है कि इस वक्त उसे यहाँ आने पर मजबूर किया जाए, वरना उसकी देखा देखी बड़ी आपा और छोटी आपा के मियाँ बिया करने लगेंगे। कहती तो तू ठीक ही है। अम्मा उसकी बात समझ कर बोली। लेकिन मेहरू, ऐसा ना हो किसी दिन वो सारा मामला ही खत्म कर दे। बड़ी आपा अंदेशों में घिर कर बोली। ऐसा नहीं होगा बड़ी आपा। वो यकीन से कहती हुई बर्तन उठाकर उठ खड़ी हुई। कोई बात तो है जो उसे इंतहाई कदम उठाने से रोकती है, वरना अब तक तो वो फैसला कर चुका होता। कमरे से निकलते वक्त उसकी बात दोहराते हुए वो हल्के से मुस्कुराई थी। तीसरे दिन उसे खुर्रम की तरफ से अपॉइंटमेंट लेटर मिला, जिसे देखकर वो कितनी देर तक हैरत में घिरी बैठी रही। अजीब आदमी है, ज्यादा देर तक मुझे बर्दाश्त भी नहीं कर सकता और हर वक्त सामने भी रखना चाहता है। उसने सोचा और लेटर के पुर्जे पुर्जे करके उसे दोबारा उसी के नाम पोस्ट कर दिया। वो जानती थी कि उसकी इस हरकत पर वो अपनी आदत के मुताबिक तैश में आ जाएगा, लेकिन वो उसे इसलिए नहीं रख सकती थी क्योंकि उसका वहां जाने का कोई इरादा नहीं था। फिर 2 महीने मुख्तलिफ कंपनियों और दफ्तरों के चक्कर लगाने के बाद बिलाखिर उसे अपने मतलब की जॉब मिल ही गई। उसने इत्मीनान का सांस लिया, लेकिन अभी उसे ऑफिस जाते हुए बमुश्किल 1 हफ्ता हुआ था कि उससे मुठभेड़ हो गई। वो ऑफिस से निकलकर बस के इंतजार में खड़ी थी। इस वक्त वैसे भी बहुत ज्यादा रश होता था, हर कोई जल्दी के चक्कर में होता था। अभी वो दूर से आती बस को देखकर हर सूरत में उसमें सवार होने का सोच ही रही थी कि एक गाड़ी उसके बिल्कुल करीब आकर रुकी। वो उछलकर 2 कदम पीछे हट गई। फिर ड्राइविंग सीट पर उसे बैठा देखकर वो जानबूझकर नजरअंदाज करती हुई दूसरी तरफ देखने लगी। जल्दी से आ जाओ। वो उसकी तरफ का दरवाजा खोलते हुए यूं बोला जैसे दोनों के दरमियान कोई रंजिश सिरे से मौजूद ही ना हो। उसका जी चाहा कि साफ मना कर दे, लेकिन उसकी आदत से भी अच्छी तरह वाकिफ थी। वो कभी ख्याल न करता कि वो इस वक्त कहाँ खड़ी है और जो मन में आता कर गुजरता। बस यही सोचकर वो खामोशी से उसके साथ बैठ गई, लेकिन दिल ही दिल में तहिया कर लिया कि उससे बात नहीं करेगी, क्योंकि वो बहुत जल्द आपे से बाहर हो जाता है। कहाँ से आ रही हो? वो चुप रही। मैं पूछ रहा हूँ कहाँ से आ रही हो? मैं तुम्हारी किसी बात के लिए जवाब दे नहीं हूं। क्यों? इसलिए कि मामूली सी बात पर भी तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। और अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? यही कि मैं किसी भी तरह तुमसे कम नहीं हूं, इसलिए बेहतर है कि हम दोनों खामोश रहें। लेकिन मैं ज्यादा देर तक खामोश नहीं रह सकता। अगर अकेले होते तब क्या करते? तब की तब देखी जाती, जब तो मजबूरी थी। अभी हम साथ हैं, इसलिए खामोश रहना मुश्किल है। फिर वो उसका हाथ थामते हुए बोला, हम दोस्ताना माहौल में बात करेंगे, पहले मेरा हाथ छोड़ दो। क्यों? उसने गिरफ्त मजबूत कर ली। तुम्हारा हाथ थामने के सारे हुकूक में लिए बैठा हूं। हुकूक?
وہ تلخی سے کہتی ہوئی رخ موڑ کر شیشے سے باہر دیکھنے لگی. چلو تمہیں کسی 5 اسٹار ہوٹل میں لے چلوں, آج رات وہیں رہیں گے. کیا؟ اس کے منہ سے چیخ تما آواز نکلی اور وہ گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگی. وہ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے خاصا محظوظ لگ رہا تھا. ایک شریر مسکراہٹ اس کے پورے چہرے پر تھی. اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ کہیں وہ اپنی بات پر عمل ہی نہ کر ڈالے. تم میری بیوی ہو مہرو, میں تمہیں کہیں بھی لے جا سکتا ہوں, تم بس مجھے یہیں اتار دو. ارے تم تو یوں گھبرا رہی ہو جیسے. پلیز خرم, مجھ سے مذاق مت کرو. میں کب مذاق کر رہا ہوں, میں بالکل سنجیدہ ہوں. آغا جی کو فون کر دوں گا, وہ تمہارے گھر کہلوا دیں گے کہ تم میرے ساتھ ہو. لیکن مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا. کیوں؟ میری مرضی. اور پھر گڑیا بھی رات میں میرے بغیر نہیں سوتی. وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر سامنے کی طرف متوجہ ہو گیا. اس نے کنکھیوں سے دیکھا. اب وہ ہونٹ بھیجے بیٹھا تھا. کچھ دیر تک دونوں چپ رہے. کیا ہی اچھا ہو کہ یہ میرے ساتھ گھر تک چلے اور ہر بات کی تلافی ہو جائے. پھر واپسی میں اس کے ساتھ آتے ہوئے میں کہوں, اب میں تمہارے ساتھ ہر جگہ جا سکتی ہوں. کیا سوچنے لگی؟ وہ چونکی اور سنبھل کر بولی, کچھ نہیں. تم نے بتایا نہیں کہ اس وقت تم کہاں سے آ رہی تھی؟ پتہ نہیں, وہ اس وقت سے اسی بات میں الجھا ہوا تھا یا یوں ہی بات کرنے کی غرض سے پوچھ رہا تھا. وہ سمجھ نہ سکی. آفس سے. کیا واقعی کہیں جاب کری ہو؟ ہاں, لیکن میرے لیٹر کو تم نے جس انداز سے واپس کیا اس سے تو میں سمجھا کہ تم نے جاب کرنے کا ارادہ ترک کر دیا ہے. تم غلط سمجھے, میرا مطلب تھا میں تمہارے یہاں جاب نہیں کر سکتی. کیوں؟ وہاں کیا برائی ہے؟ برائی تو کوئی نہیں. جس آفس کی میں خود مالک ہوں وہاں معمولی سی جاب کرنا مجھے زیب نہیں دیتا تھا. ارے اس کا باؤں بریک پر پڑا. گاڑی جھٹکے سے رکی. وہ اس کی طرف دیکھنے لگا. تمہیں یہ زیب دیتا ہے کہ اتنے بڑے آدمی کی بیوی ہو کر معمولی سے نوکری کرتی پھرو؟ یہ میری مجبوری ہے. کیا مجبوری ہے تمہیں؟ اس کے لہجے میں ایک دم سختی اتر آئی. میں اپنی اور اپنی بیٹی کی ذمہ داری اپنے والدین پر نہیں ڈالنا چاہتی. تو اپنے گھر لوٹ آؤ. کون سے گھر؟ جہاں ہر پل مجھے میری حیثیت یاد دلائی جاتی ہے کہ میں تنگ گلیوں میں رہنے والی ایک معمولی سی لڑکی ہوں. اس کا لہجہ بھیگنے لگا. اس نے ذرا دیر رک کر اپنی آواز پر قابو پایا. پھر بولی, تم سن لو خرم, اب اس گھر میں میرا داخلہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب تم خود ان تنگ گلیوں میں چل کر آؤ گے. اور سنو, گو کہ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشا نہیں ہے, مگر کہو گے تو میں اپنے لہو سے چراغ جلا کر رکھوں گی. اس کے ساتھ ہی وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی. وہ کتنی دیر تک بیٹھا اسے دور جاتا دیکھتا رہا. اس روز جس طرح وہ اس کی باتیں سن کر نہ صرف خاموش رہا تھا بلکہ دیر تک اسے دیکھتا رہا تھا کہ وہ بہت دور تک اس کی نظریں اپنے تعاقب میں محسوس کرتی رہی تھی. اس سے وہ تھوڑی سی خوش فہمی میں مبتلا ہو گئی تھی کہ کسی بھی وقت وہ اچانک چلا آئے گا. لیکن وہ انتظار ہی کرتی رہی, ہر آہٹ پر چونکتی رہی, مگر وہ نہیں آیا. بدلتے موسموں نے اسے احساس دلایا کہ اسے بے گھر ہوئے 1 سال ہو گیا ہے. اس دوران آغا جی اور موسم جا بھی کئی بار آ چکے تھے, اور ایک بار تو موسم نے اسے بتایا کہ وہ اپنی ساری سرگرمیاں ترک کر چکا ہے اور اب صرف گھر اور دفتر کا ہو کر رہ گیا ہے. اور انہوں نے کہا تھا, مہرونسا, اس سے پہلے کہ وہ تنہائی سے اکتا کر دوبارہ انہی راہوں پر چلنے کے لیے آپ لوٹ آئیں. لیکن اس پر کسی بات کا اثر نہ ہوا. آپ نہیں جانتے موسم جا, اس کی طرف سے دیے گئے تنگ گلیوں کے تانے میری روح تک چھلنی کر دیا کرتے تھے. اب جب تک وہ مجھے ان تنگ گلیوں سمیت قبول نہیں کرے گا میں نہیں آؤں گی. اس روز گڑیا کی سالگرہ تھی اور اس کی سالگرہ منانے کا کسی قسم کا کوئی ارادہ نہ تھا. البتہ وہ یہ ضرور سوچ رہی تھی کہ اگر وہ اپنے گھر میں ہوتی تو خرم نہ سہی آغا جی اور موسم جا ضرور کسی تقریب کا اہتمام کر ڈالتے. اور یہ سوچ اسے تھوڑی افسردہ کر گئی تھی. شام میں اس نے یوں ہی گڑیا کو تیار کر دیا. اس کے بالوں میں کنگھی کرتی ہوئی وہ پاس کھڑی شمو کو بتانے لگی, آج گڑیا کی سالگرہ ہے. سچ آپا, آپ نے صبح سے کیوں نہیں بتایا؟ شمو حیرت اور خوشی کے ملے جلے انداز سے بولی, ہم نے کون سے اس کی سالگرہ منانی ہے؟ اس کا لہجہ ناتمام آرزوؤں میں بھیگا ہوا تھا. آپا, اگر آپ اپنے گھر میں ہوتی تب خرم بھائی بڑی دھوم دھام سے اس کی سالگرہ مناتے. ہاں شاید. تو پھر آپ اپنے گھر چلی جائیں نا. شمو نہ سمجھتی معصومیت سے بولی. وہ کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہی, پھر گڑیا کو اس کے حوالے کر کے اندر چلی گئی. ابھی وہ اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ شمو آ کر بولی, موزم جائے ہیں. وہ شمو کے ساتھ باہر نکل آئی. موزم بڑے برآمدے سے گزر کر اندر جا رہے تھے. اس نے دیکھا انہوں نے چھوٹے بڑے بہت سارے پیکٹس اٹھا رکھے تھے. وہ شمو کو چائے بنانے کا کہہ کر خود ان کے پیچھے چل پڑی. لگتا ہے مہرونسا آپ دونوں کے درمیان صلح کراتے کراتے میری عمر تمام ہو جائے گی. اس کے سلام کے جواب میں انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بے ساختہ ہنس پڑی. آپ بیٹھے تو بیٹھ تو میں جاؤں گا, لیکن اگر آپ گڑیا کو بھی لے آئے تو میں ابھی لے کر آتی ہوں. وہ فوراً واپس پلٹ گئی اور کچھ ہی دیر بعد اسے لے کر آ گئی. آج ہماری بیٹی کی سالگرہ ہے. ارے آپ کو کیسے معلوم؟ کیوں, یہ کیا صرف آپ کی بیٹی ہے؟ میں نے تو ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا. گو کہ آپ دعویٰ کرنے میں حق بجانے ہوں گی. میرا خیال ہے اس خوشی کے موقع پر ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے.
وہ اس کے خاموش رہنے پر گڑیا کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ چائے لانے کے بہانے کمرے سے نکل گئی۔ جس وقت وہ چائے لے کر آئی وہ گڑیا کو اپنے ساتھ فری کر چکے تھے۔ گو کہ وہ پہلے بھی آئے تھے، لیکن گڑیا اس طرح ان کے پاس نہیں آئی تھی جس طرح اب ان کی گود میں بیٹھی ان کے بالوں سے کھیل رہی تھی۔ آپ نے یوں ہی تکلف کر ڈالا؟ وہ چائے کے ساتھ دیگر لوازمات دیکھ کر بولے۔ کوئی تکلف نہیں کیا۔ وہ ٹرے ان کے سامنے رکھ کر سیدھی ہوتی ہوئی جیسے ہی گڑیا کو لینے لگی انہوں نے روک دیا۔ اسے میرے پاس ہی رہنے دیجیے، یہ آپ کو چائے نہیں پینے دے گی۔ کوئی بات نہیں، آج ہی پہلی بار تو اس طرح میرے پاس آئی ہے۔ وہ میز کے قریب کرسی گھسیٹ کر ان کے لیے چائے بنانے لگی، پھر کپ ان کے سامنے رکھتے ہوئے بولی، آغا جی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، انہوں نے آپ کے لیے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ یہ کچھ تحائف بھیجے ہیں۔ تحائف؟ جی ہاں، گڑیا کی برتھ ڈے کے سلسلے میں۔ برتھ ڈے گڑیا کی ہے اور یہ گفٹ دونوں ماں بیٹی کے لیے۔ انہوں نے اس کی بات پوری کر دی، پھر ایک ایک پیکٹ اٹھا کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے بتانے لگے، یہ آغا جی کی طرف سے، یہ اور یہ اور یہ میری طرف سے گڑیا کے لیے اور آپ کے لیے اور یہ۔ انہوں نے 3-4 پیکٹ ایک ساتھ اس کے سامنے رکھ دیے۔ یہ سب خرم نے بھیجے ہیں۔ خرم نے؟ وہ حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی تو انہوں نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، گڑیا کے لیے۔ اس نے تصدیق چاہی، آپ دونوں کے لیے، اور گڑیا کے لیے ایک اور گفٹ بھی ہے، ایک ٹرائی سائیکل جو میری گاڑی میں رکھی ہے، وہ میں ابھی لے آؤں گا، اور آپ کے لیے مزید۔ انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک لفافہ نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ کیا ہے اس میں؟ وہ حیرتوں کے سمندر میں ڈوبی پوچھنے لگی۔ میں نہیں جانتا، آپ خود دیکھ لیں۔ اس نے فوراً لفافہ لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا، بلکہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوچنے لگی کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے۔ سفید لفافے کے اندر سے جھانکتا سفید طے شدہ کاغذ اسے کسی پیغام کی نوید دینے لگا۔ تب اس نے ہاتھ بڑھا کر لفافہ لے لیا اور وہیں بیٹھے بیٹھے کھول کر دیکھنے لگی۔ فقط ایک شعر لکھا تھا، وہ جس غرور اور ناز سے تم چلے گئے تھے، کبھی اسی تمکنت اسی مانگ پن میں آؤ۔ نظریں کاغذ پر جمائے دل ہی دل میں بار بار دہراتی ہوئے جانے کیا سوچنے لگی۔ موسم کچھ دیر اس کی طرف دیکھتے رہے، پھر بولے، ایسی کیا بات لکھ دی اس نے؟ اور وہ جو اپنے آپ میں الجھ کر رہ گئی تھی ان کی آواز پر چونک پڑی، پھر ہاتھ میں بڑھا کاغذ ان کی طرف بڑھا دیا، جسے ایک نظر دیکھنے کے بعد انہوں نے میز پر رکھ دیا۔ موسم جا، وہ چاہتا کیا ہے؟ وہی جو آپ چاہتی ہیں۔ میں؟ ہاں، آپ چاہتی ہیں۔ وہ اپنی طرف اشارہ کیے ہوئے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں، آپ چاہتی کہ وہ چل کر آپ کے پاس آئے اور وہ آپ کا منتظر ہے، اس لیے کہ اب وہ خاصا بدل گیا ہے۔ وہ پہلے جیسی شوخی اور لاوبالی پن تو نہیں رہا، خاصا سنجیدہ ہونے کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو بھی محسوس کرنے لگا ہے، اور میرا خیال ہے اب اسے یہاں آنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ پچھلے کئی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بہانے بہانے سے آپ کا اور کبھی گڑیا کا ذکر لے بیٹھتا ہے، اور شاید غیر ارادی طور پر وہ منتظر بھی ہے کہ میں یا آغا جی اسے یہاں آنے کے لیے کہیں، اور ہم دونوں محض اس لیے خاموش ہیں کہ وہ خود سے آئے، تاکہ آئندہ کبھی وہ ہمارے سر الزام نہ رکھ سکے کہ وہ ہمارے کہنے پر یہاں آیا تھا۔ پھر وہ میز سے وہ کاغذ جس پر خرم نے شعر لکھ کر بھیجا تھا اٹھا کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے، اس کا جواب اگر آپ دینا چاہیں تو میں پہنچا دوں گا۔ اس نے دیکھا وہ مسکرا رہے تھے۔ نامہ بر اچھا ہوں میں۔ وہ جھنپ کر کھڑی ہو گئی، میں ابھی آتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ کمرے سے نکل گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آئی تو اس نے دونوں ہاتھوں میں کاغذ تھام رکھا تھا جس پر نظریں جمائے وہ زیر لب مسکرا رہی تھی۔ پھر اس نے بغیر طے کیے ان کی طرف بڑھا دیا، جسے انہوں نے ہاتھ میں لے کر دیکھا۔ ہزار مفلس سہی مگر ہم سخی بلا کے، کبھی تو تم اہل درد کی انجمن میں آؤ۔ میرا خیال ہے اب میں چلوں۔ وہ ہنستے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کوئی اور پیغام ہو تو؟ نہیں شکریہ۔ وہ بھی ہنس کر بولی، موسم جا، آپ کب تک ہمارے لیے پریشان ہوتے رہیں گے؟ اب اپنے بارے میں سوچیں، آپ آ جائیں۔ پھر انہوں نے جھک کر گڑیا کو پیار کیا اور پھر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر بہت سارے دن گزر گئے۔ موسم جا نئے سرے سے اس کی آس بندھا گئے تھے کہ وہ ایک بار پھر ہر آہٹ پر چونکنے لگی۔ کسی وقت وہ سوچتی کہیں موسم جا اس کے ساتھ مذاق تو نہیں کر گئے، لیکن یہ ان کا مزاج نہ تھا۔ کیا کروں؟ طویل انتظار سے اکتا کر اس نے سوچا، انتظار ایک حد تک ہی لذت دیتا ہے، اس کے بعد کوفت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس کے مزاج میں چڑچڑا پن آ گیا، وہ بات بات پر غصہ کرنے لگی۔ نہیں آتا تو نہ آئے، میں اس کے لیے مری تو نہیں جا رہی۔ اس نے منفی انداز میں سوچا اور آخر میں فیصلہ کیا، اب اگر وہ آئے گا تب بھی نہیں جاؤں گی، کبھی بھی نہیں۔ اس کی طرف سے غافل ہونے کی یہ آخری کوشش تھی۔ موسم اچانک بہت سرد ہو گیا تھا، اس کے پاس گڑیا کے لیے گرم کپڑے نہیں تھے۔ اس دن اس نے آفس سے چھٹی کر لی۔ 11 بجے کے قریب وہ بازار جا رہی تھی کہ گڑیا اس کی گود میں چڑھ گئی۔ وہ اسے ساتھ نہیں لے جانا چاہتی تھی، لیکن بچی جانے کے لیے مچل گئی۔ اسے مجبوراً اسے بھی ساتھ لے جانا پڑا۔ ایسی کوئی لمبی چوڑی خریداری نہیں کرنی تھی، بس گڑیا کے 2-3 گرم سوٹ ہی لینے تھے۔ وہ اس نے ایک ہی دکان سے لے لیے۔ گڑیا اگر ساتھ نہ ہوتی تو وہ گھوم پھر کر اپنی پسند سے خریدتی، لیکن اسے گود میں اٹھا کر چلنا بہت مشکل تھا۔ جلدی وہ بازار سے نکل آئی۔ بس اسٹاپ پر آ کر اس نے گڑیا کو گود سے اتارا اور اپنے ساتھ کھڑا کر لیا۔
وہ دور تک نظر دوڑاتی بس کو دیکھنے لگی. بس ایک لمحے کے لیے وہ گڑیا سے غافل ہوئی تھی اور اسی لمحے سے فائدہ اٹھا کر وہ روڈ کی طرف چل پڑی. اور جب وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تو وہ اس سے چند قدم دور جا چکی تھی. وہ فوراً گڑیا کی طرف لپکی. اسی وقت اس کے قریب کسی گاڑی کے بریک بڑی زور سے چرچرائے. اس نے گڑیا کو اٹھا لیا اور جیسے پلٹ کر دیکھا تو لمحے بھر کو ٹھٹک گئی. ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا خرم اسے ہی دیکھ رہا تھا. وہ اس سے بڑی سنجیدگی سے خفا تھی، اس لیے فوراً پلٹ کر تیز تیز قدموں سے چل پڑی. وہ کچھ ہی دور گئی تھی کہ اس نے گاڑی اس کے قریب آ کر روکی. مہرو. لیکن وہ بغیر روکے چلتی رہی. مہرو میری بات سنو. وہ قریب سے گزرتی رکشا کو روک کر اس میں بیٹھی اور چلی گئی. گھر میں داخل ہوتے اس نے گڑیا کو شمو کے حوالے کیا اور خود اندر چلی آئی. اس کا دل ابھی تک بڑے زور زور سے دھڑک رہا تھا. ابھی وہ اس بارے میں کچھ سوچنا ہی چاہتی تھی کہ شمو بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی. آپا خرم بھائی آئے ہیں. کیا؟ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، اور یقین کانوں پر کیا آنکھوں پہ بھی نہیں آ رہا تھا جو اسے دروازے سے اندر داخل ہوتا دیکھ رہی تھی. اے مہرونسا بٹھاؤ خرم کو. اس کے پیچھے سے اماں کی آواز آئی تو وہ چونک پڑی. معاف کیجیے گا خرم جا، یہاں تو کوئی جگہ آپ کے شایانہ شان نہیں ہے. کہاں بیٹھیں گے آپ؟ جگہ تو بہت ہے، یہ الگ بات ہے کہ تم بٹھانا نہیں چاہ رہی. اس کے ساتھ ہی وہ کھردری چارپائی پر بیٹھ گیا. اس نے اماں کی طرف دیکھا تو انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے نرم پڑنے کا اشارہ کیا. وہ کچن کی طرف چلی گئی. بیٹھ جاؤ. وہ اسے کھڑا دیکھ کر بولا تو وہ اس کے سامنے رکھی چارپائی پر دوسری طرف چکر کاٹ کر بیٹھ گئی. میں تمہیں کھا تو نہیں جاؤں گا. تمہارا کیا بھروسہ؟ کیا؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا. چلو چلو اپنے گھر، میں وہیں تم سے بات کروں گا. میں نہیں جاؤں گی. اب اسے یہ یقین تھا کہ وہ اسے لے کر ہی جائے گا، اس لیے تھوڑا اکڑنے میں کوئی مذاق نہیں تھا. میں نے اماں ابا کی کوئی انسلٹ نہیں کی تھی مہرونسا، اس کے باوجود اگر تم چاہتی ہو کہ میں ان سے معذرت کروں تو کر لوں گا. وہ حیران سے اس کی طرف دیکھنے لگی. وہ پہلی بار اس کے والدین کو اماں ابا کہہ رہا تھا. اس طرح کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ نہیں اماں. وہ وہیں سے پکارتا ہوا کچن کی طرف چلا گیا. وہ حیرتوں کے سمندر میں غوطے کھانے لگی. کچھ ہی دیر بعد وہ اماں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اندر آیا اور اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، دیکھ لیجئے یہ کتنا لڑتی ہے مجھ سے، ابھی بھی ایسے دیکھ رہی ہے جیسے کچا کھا جائے گی. مہرونسا. اماں نے اسے گھورا تو وہ اس کی طرف دیکھنے لگی. اس کے بند ہونٹوں پر بڑی شریر سے مسکراہٹ تھی. بے ایمان. وہ آہستہ سے بڑبڑائی. دیکھ لیجئے مجھے گالیاں دے رہی ہے. نہیں بیٹا، تمہیں گالیاں کیوں دے گی؟ میں اسے لینے کے لیے آیا ہوں اور یہ جانے سے منع کر رہی ہے. تمہارے ساتھ کیوں نہیں جائے گی؟ لیکن تم بیٹھو، کھانا تیار ہے. اچھا پھر جلدی لائیے، مجھے بڑے زور کی بھوک لگی ہے. وہ فوراً ہی بیٹھ کر جوتے موزے اتارنے لگا. وہ کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر جا کر گڑیا کو اٹھا لائی اور اس کی گود میں دے دیا. مہرو کھانا لے کر جاؤ. اماں نے وہیں سے پکار کر کہا تو وہ یوں ہی اس کی طرف دیکھتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی. کچھ دیر بعد جب وہ کھانے کی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی تو وہ گڑیا کو بازوؤں میں لیے اس کی ناک سے ناک رگڑ رہا تھا. گڑیا بڑے مزے سے کھلکھلا رہی تھی. وہ حیران ہوئی کہ اتنی جلدی تو وہ کسی کے ساتھ فری نہیں ہوا کرتی تھی. رک کیوں گئی؟ اندر آؤ. وہ اندر آ گئی. کیا سوچنے لگی تھی؟ اس نے گڑیا کو اپنے برابر میں بٹھایا اور اس کے ہاتھوں سے ٹرے لے کر اپنے آگے رکھتے ہوئے بولا. میں گڑیا پر حیران ہو رہی تھی کہ یہ تو کسی کے پاس نہیں جاتی، تمہارے پاس کیسے چلی گئی؟ میں کسی نہیں ہوں مہرونسا، باپ ہوں اس کا. اچھا. وہ شرارت سے ہنسی. چلو اب جلدی سے کھانا کھاؤ اور چلنے کی بات کرو. وہ اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گئی. کھانے کے بعد اماں چائے لے آئیں اور پھر جب تک وہ چائے پیتا رہا وہ بیگ میں اپنی اور گڑیا کی چیزیں رکھنے لگی. چلیں. وہ کپ خالی کرتے اٹھ کھڑا ہوا. وہ اماں کی طرف دیکھنے لگی. ہاں ہاں ضرور جاؤ، اللہ تمہیں اپنے گھر میں آباد رکھے. اچھا اماں، پھر ہم شام کو آئیں گے. وہ اماں کے آگے جھکتے ہوئے بولا. اماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی، ضرور آؤ بیٹا، تمہارا اپنا ہی گھر ہے. پھر اس نے اپنا بیگ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور خود گڑیا کو اٹھا کر اس کے ساتھ چل پڑی. بچپن کا بہت سارا وقت میں نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ ان گلیوں میں آنکھ مچولی کھیلتے گزارا ہے. کبھی میں وہاں چھپتی تھی، اس نے گھر کے سامنے بنے چبوترے کے پیچھے اشارہ کرتے ہوئے بتایا، اور کبھی وہاں. اب اس کا اشارہ مخالف سمت میں تھا. وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگا تو وہ بولی، مجھے ان گلیوں سے پیار ہے خرم جاں، میں یہاں آنا جانا نہیں چھوڑ سکتی اور نہ ہی انہیں بھلا سکتی ہوں. اور مجھے تم سے پیار ہے مہرونسا، اور تم سے منسوب ہر چیز سے. یہ تمہاری محبت ہی ہے مہرو جو مجھے یہاں تک لے آئی، ورنہ تم کبھی نہیں آتے. نہیں مہرونسا، میں پھر بھی آتا. مجھے احساس ہوا کہ تنگ گلیوں میں رہنے والے لوگ اونچے وسیع و عریض مکانوں میں رہنے والوں سے مختلف نہیں ہوتے. ان کے جذبات، محبتیں، نفرتیں سب ایک جیسی ہوتی ہیں. ان کی رگوں میں دوڑنے والے خون کا رنگ ایک ہوتا ہے. تم بھی تو ان تنگ گلیوں کی باسی تھی. تمہاری محبت میرے دل میں کیوں گھر کر گئی؟ تمہاری محبت نے مجھے احساس دلایا ہے کہ سب انسان برابر ہیں، کوئی تفریق نہیں. اور پھر اس روز جب تم میری گاڑی سے اتر کر چلی گئی تھی
मैंने संजीदगी से अपना मुहासबा किया तो सबसे पहले मेरी अपनी हकीकत मुझ पर आश्कारा हुई कि मैं जो अपने आप को बहुत मुख्तलिफ पोस्ट करता हूँ तो मेरी सोच तो वही आम आदमी जैसी है कि तुम खुद गई हो और खुद आओ। उस रोज़ मैं अपने आप पर बहुत हंसा और बार बार अपने आप से कहता, खुरमजा अगर मुख्तलिफ हो तो मुख्तलिफ अंदाज से सोचो। और जब मुख्तलिफ अंदाज से सोचा तो फैसला किया कि मुझे तुम्हारा मान रख लेना चाहिए। मैं उसी वक्त तुम्हारे पास आ जाता, लेकिन मैंने बेहतर समझा कि तुम तक आने से पहले अपनी गुज़िश्ता ज़िंदगी के बाब को वहीं ख़त्म कर दूं, ताकि मैं तुम्हें अपनी मोहब्बतों का यकीन पूरी ईमानदारी के साथ दे सकूं। वो कह रहा था और उसका लहजा उसके जज्बात का तर्जुमान था, जबकि वो सामने नजर आने वाले सफ़ेद बंगले को देखते हुए सोच रही थी। मोहब्बतों की राहगुजर को पाना था, सो पा लिया, और उस राह गुजर पर चलकर यहाँ तक आना हमेशा से कहीं ज़्यादा अच्छा लग रहा था।